کہ بہت ساری جائز خواہشات ہیں جن کو شریعت نے کیا رکھا ہے؟ جائز رکھا ہے. حرام خواہشات پہ پابندی. اور جائز خواہشات کیا ہیں؟ نکاح بھی ایک جائز خواہش ہے، وہ تو میں بتاتا ہی رہتا ہوں بیان میں. زوجہ کے پاس جانا، اپنی خواہش پوری کرنا، یہ جائز ہے. اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرنے میں تو ہماری اپنی خواہش پوری ہوتی ہے، اس میں ثواب کیوں ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتا ہے تو یہ حرام سے بچانا کیا ہے؟ ثواب ہے. اس کے کیونکہ اس میں برکتیں بہت ہیں. نیک اولاد ملتی ہے انسان کو، اس کا ذہن صاف رہتا ہے، سارا دن صاف ستھرے دماغ کے ساتھ بازار میں گھومے گا، تو اس لیے، اور محبت بڑھے گی دونوں میں، اس لیے اس پہ کیا رکھا شریعت نے؟ ثواب رکھا. بلکہ ہمارے شریعت نے تو اور ترغیب دے دی جو میں بیان میں بتاتا رہتا ہوں. تو یہ جائز چیز ہے نا. اور شریعت نے کیا رکھا؟ رشتہ داروں سے محبت. دل بھی چاہتا ہے انسان کا جو اپنے خونی رشتے ہیں ان سے انسان کو محبت ہو، بشرطے کہ اس کا دل سلامت ہو. اگر آپ کا دل سلامت ہے تو آپ کو بھائیوں اور بہنوں سے محبت ہوگی، والدین سے محبت ہوگی، اگر دل سلامت ہے آپ کا. دیکھو انسان گدھا پالتا ہے نا، گدھا، تھوڑے دنوں میں اس انسان کو گدھے سے محبت ہو جاتی ہے، بشرطے کہ یہ پالنے والا خود انسان ہو، گدھا نہ ہو. یہ خود بھی اگر گدھا ہے تو پھر نہیں ہوگی. یہ انسان کی فطرت ہے. تو اب آپ بتاؤ، بچپن میں بہن بھائی جنہوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، ایک ہی خون سے، ایک ہی گوشت سے اللہ نے دونوں کو بنایا، ایک ہی چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا، اور کئی سالوں تک اکٹھے کھیلتے رہے. بچپن میں بہن بھائی کیسی محبت کرتے ہیں، کیسا کھیلتے ہیں آپس میں، اور بستر پہ کیسا چپک چپک کے سوتے ہیں. وہ بہن بھائیوں کو ایک جگہ، بھائیوں ہو یا بہنیں ہو، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، ایک ہی بستر پہ سب کو ڈال دو، وہ کلا بازیاں ایک دوسرے پہ کھاتے کھاتے سو جائیں گے. کئی سال کا عرصہ ہے، طویل عرصہ ہے جس میں وہ اس طرح سے محبت کے ساتھ رہتے ہیں. کتنا گہرا رشتہ، بلڈ بھی ایک ہی باپ نے جنا، ایک ہی ماں نے جنا، اور کئی سال ایک ہی برتن میں بیٹھ کے کھایا، کئی سال ایک ہی ساتھ چپک چپک کے سوتے رہے، باتیں کرتے رہے اور کھیلتے رہے، کودتے رہے، اور بڑے ہو کر پھر ایسے ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں. تو یہ جو بھول جائیں گے یہ گدھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ انسان ہے کیا؟ تو گدھے ہیں یہ. تو انسان کی فطرت کیا ہے؟ وہ اپنے بہن بھائیوں سے، بول لو نا یار، محبت کرتا ہے. تو یہ خواہش ہے، شریعت نے اس خواہش کو پورا کرنے کا حکم بھی دیا، اور اللہ کی کیسی رحمت ہے، اس خواہش کو پورا کرنے پر ثواب بھی رکھ دیا کہ تمہاری اپنی بھی اندر کی خواہش ہے تو اس کو پورا کرو، ثواب ملے گا. دیکھو صدقہ دینا ایک اجنبی کو، اس میں ثواب ہے، اور اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا ڈبل ثواب ہے. مجھے بات بتاؤ، دل کیا چاہتا ہے؟ اپنے قریبی ریلیٹو کو صدقہ کرنے کا زیادہ دل چاہتا ہے یا دور کے آدمی کو؟ قریبی رشتہ. دل بھی یہی چاہتا ہے یار یہ اپنا ہے. اپنے کو غم میں دیکھ کر افسوس زیادہ ہوتا ہے، دوسروں کو غم میں دیکھ کر اتنا افسوس نہیں ہوتا. دوسروں کے تو ہمیں حالات پتہ چلتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، ایسے دھچکا نہیں لگتا. اپنے بھائی بہنوں میں سے کسی کی اطلاع آ جائے ایک دم انسان پریشان ہوتا ہے نا، ترس آنے لگتا ہے اس کو. تو شریعت نے کیا کہا؟ غیر کی مدد کرو گے تو بھی ثواب ملے گا، اپنوں کی کرو گے تو ڈبل. حالانکہ دل بھی یہ چاہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ نکالنے سے پہلے علماء سے پوچھتے ہیں میں سگے بھائی کو دے سکتا ہوں؟ ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، بھائی یہ تو اپنا بھائی ہے، اس کو دینے کے تو کیا فائدہ، یہ تو اپنا ہی بھائی ہے، یہ تو اپنی ہی خواہش پوری ہو رہی ہے، اس لیے علماء سے پوچھتے ہیں. تو علماء کیا بتاتے ہیں؟ بھائی دگنا ثواب ہے بھائی بہن کو دینے میں. خالہ پھپھی، یہ جو قریبی رشتے ہیں، چچا ماموں، دگنا ثواب ہے، یہ محرم رشتے ہیں. اور اس میں اپنا دنیا کا فائدہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے قریبی پہ خرچ کریں گے تو اس کے دل میں بھی آپ کی محبت بڑھے گی، اور اس محبت بڑھنے کا آپ کو فائدہ ہوگا. اجنبی کو دیں گے تو اس کے ساتھ تو آپ کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، وہ نکل لیا پتلی گلی سے، یہ پیسے وہ نکل گیا، پھر اگلے دن آئے گا بھائی کچھ، اتنا ہی تعلق رہے گا اس کا. اپنے قریبی کو دیا تو ڈبل فائدہ، ثواب ڈبل ہو گیا.
دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوں گے, اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی. اس سے آپ کو کیا فائدے ہوں گے؟ آپ کی مخالفت کم ہو جائے گی, خاندان میں, معاشرے میں آپ کی عزت آپ کے خاندان میں بڑھ جائے گی. عزت تو اپنے خاندانی میں ہوتی ہے اصل, باہر والے تو السلام علیکم وعلیکم السلام نکل لیے, ان کا کیا لے, وہ آپ کی عزت اگر کر بھی لیں گے تو کتنا ٹائم کریں گے, اور کریں گے بھی تو جب تک آپ کے اندر کچھ صفات ہیں, نہیں ہیں تو بھائی وعلیکم السلام. اور جس کے ساتھ رہتے ہو وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي, قرآن کہتا ہے وہ خاندان جو تمہیں ٹھکانہ دیتا ہے, تو اس سے آپ کے تعلقات کیا ہو جائیں گے؟ اچھے, اور اس سے آپ کو دنیا کا فائدہ بھی ہوگا. تو ہمارا اپنا دل بھی چاہتا ہے کہ یار رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں, اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس خواہش کو بولو بھائی پورا کرو. تو اللہ کتنے اچھے ہو گئے, کیا خیال ہے بھائی؟ شریعت کتنی زبردست ہے. ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے, اللہ کہہ رہی ہے اس دل کی خواہش کو پورا کرو, اس پہ ثواب ملے گا. بیوی بچوں کو کھلانے کا دل کرتا ہے, ایسے یوں 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 کر رہے ہیں, کوئی کہہ رہے یوں, ایسے کنفیوز کر رہے ہیں, نہ یوں کر رہے ہیں نہ یوں کر رہے ہیں, ہے بھائی؟ دل چاہتا ہے کھلانے کا, ہر ایک کا دل چاہتا ہے یار. آپ کسی دوسرے پہ بچوں پہ صدقہ کرو, 100 روپے کرو گے نا تو 100 روپے بھی آدمی سوچتا ہے آج میں نے کسی کو 100 روپے کھلائیں. اپنے بچوں کے لیے روزانہ کتنی کتنی لوگ چیزیں لے کر آتے ہیں, پارکوں میں گھماتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں, فروٹ لا کے دیتے ہیں. دل بھی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں پہ زیادہ خرچ ہو, تبھی غیر مسلم بھی کر دیتے ہیں اپنے بچوں, ہندو بھی کرتے ہیں, حالانکہ ان کا تو آخرت پر ایمان نہیں ہے, لیکن اپنی اولاد ہے تو دل چاہتا ہے خرچ کرو. لیکن اللہ نے بھی ہمیں کیا کہا کہ جب خرچ کرو تو سب سے پہلے کون ہے؟ اپنی بیوی. اور اپنے, یہ اپنی بیوی جو میں کہہ رہا ہوں نا, جان بوجھ کر اپنی اپنی کہہ رہا ہوں, آج کل دوسروں کی بیویوں پہ بھی لوگ خرچ کر رہے ہیں. دوسروں کے بچوں پہ کوئی خرچ نہیں کرتا, دوسروں کی بیویوں پہ خرچ کرنے کا فیشن آج کل معاشرے میں چل پڑا ہے. تو اپنی زوجہ پہ, اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے, اور شریعت ترغیب. اپنے والدین پر خرچ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے, اور شریعت ترغیب بھی دیتی ہے. اگر دل سلامت ہو تو خدا کی قسم والدین کی خدمت میں جو مزہ آتا ہے, دنیا کے کسی کام میں اللہ نے وہ مزہ رکھا ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے دل خراب ہو گئے نا. بوڑھی ماں آپ کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں رہ لے, دوسرے بھائی کی, یہ کیسے برداشت ہوتا ہے بھائی؟ ماں ہے بھائی, ہمارے گھر میں رہے گی وہ. میں نے بتایا تھا نا سعودی عرب میں جھگڑا ہو گیا تھا اس پہ. ماں بوڑھی ہو گئی, ایک بیٹا ادھر رہتا ہے, ایک دوسرا بیٹا ادھر رہتا ہے. ایک بیٹا کہہ رہا ہے بوڑھی ماں میرے ساتھ رہے گی, دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے بوڑھی ماں. بھائی گھر میں اگر بوڑھا باپ نہ ہو نا اور بوڑھی ماں نہ ہو, وہ گھر کم ہے ہوٹل زیادہ ہے. گھر بنتا کس سے ہے؟ ماں باپ سے. اگر گھر میں والدین نہیں ہیں تو وہ گھر گھر نہیں ہے. والدین وہ ذات ہوتے ہیں جو بھائی بہنوں کو جمع کر دیتے ہیں ایک جگہ. اگر والدین نہ ہوں تو بھائی بہنوں کا بھی رشتہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا. تو اس لیے اللہ نے جن لوگوں کو والدین کی نعمت سے نوازا ہے نا, تو اس نعمت کی قدر کرو, اس نعمت کی قدر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جس کو بوڑھے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ملا اور اس نے ان والدین کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہ کر لی. اتنا بہترین آپشن اللہ نے جنت کمانے کا دیا تھا اور اس نے یہ آپشن ضائع کر دیا. کسی بزرگ کی خدمت میں وہ اللہ نے ثواب نہیں رکھا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت میں رکھا ہے. میرے نانا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ, جو ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے دعا کروانے کے لیے. کیوں آیا ہوں؟ دعا کروانے کے لیے. تو میں نے اپنے نانا سے خود سنا, فرمایا کہ مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی خدمت کر کے ان سے دعا لو. تو اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ والدین کسی کے اگر گھر میں موجود ہوں تو اس سے بڑا سرمایہ نہیں ہے کسی کے پاس. تو دل بھی چاہتا ہے. ہمارے خاندان میں خاتون کی شادی ہوئی, نکاح ہو کے دور چلی گئی, وہ دوسرے شہر آ گئی. ظاہر ہے عورت ہے بیچاری, رخصتی ہوگی, اپنے والدین کے شہر کو چھوڑ دیا اس نے. میری محرم رشتہ دار تھیں وہ, میں ان سے ملنے جایا کرتا تھا. تو وہ کہتی تھیں کہ مجھے, شادی بھی اچھی جگہ ہوئی, ان کی بڑی خوش تھیں. وہ کہتی تھی مجھے صرف ایک تمنا ہے کہ کاش میری بوڑھی ماں اور باپ میرے ساتھ رہیں. عورت ہے, شوہر کے گھر میں عورت خوش ہوتی ہے نا زیادہ. کہہ رہی میں تو نہیں جا سکتی, میرے نکاح ہو گیا, ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, لیکن کاش میرے والدین, یعنی یہ سہولت اللہ نے بیٹوں کو دی ہے, بیٹیوں کو نہیں دی. اس پہ افسوس کرتی تھی وہ, کاش میرے والدین میرے ساتھ رہیں اور میں ان کی خدمت کروں. تو اس لیے اگر دل زندہ ہو اور دل سلامت ہو تو انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی. اور عجیب, اللہ نے والدین کا رشتہ ایسا بنایا ہے جتنے زیادہ بوڑھے ہوں گے اتنے ہی اچھے لگتے ہیں. عجیب بات, جتنا زیادہ بڑھاپا آئے گا نا والدین میں اتنے ہی زیادہ اچھے لگیں گے, اتنا ہی پیار آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں وہ سعودی عرب کا واقعہ سنا رہا تھا کہ 2 عربوں نے نا, والدین کا مسئلہ کیا ہوا کہ وہ ایک کہہ رہے کہ بیٹا کہہ رہے میرے گھر رہے, اور دوسرا کہہ رہا ہے میرے گھر رہے. اور ایک بات یاد رکھو, بات سے بات نکلتی ہے, یہ جو آج کل کی نئی جنریشن ہے نا لڑکیوں کی, بیان خواتین بھی سنتی ہیں اور پھر بہت طنز کرتی ہیں کہ یہ ہمارے خلاف. جو بات ہے وہ تو کروں گا نا, ساس بھی تو خاتون ہی ہے نا جس کی حمایت میں بات کر رہا ہوں میں. آج کل انہوں نے ساس سسر کی خدمت سے بالکل ہاتھ کھینچ لیا ہے, بالکل ہاتھ کھینچ. یہ بہت غلط ہے. یہ جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے, یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے. واجب نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کا جو ایگریمنٹ ہے, معاہدہ ہے, وہ ایگریمنٹ میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ ساس سسر کی خدمت بھی کرے گی. یعنی عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی خواہش کو پورا کرے, اس کے گھر سے باہر نہ نکلے, اس کو اولاد دے, یہ نکاح کا ایگریمنٹ ہے. باقی اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. آپ بس میں سفر کر رہے ہوں, کوئی بوڑھا آدمی بیچارہ ہانپتا کانپتا ہوا کھڑا ہوا ہو, اور آپ کو پتا ہے کہ 1-8 گھنٹے کا راستہ ہے, آپ اس کے لیے سیٹ چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ یا آپ بولو گے کہ سیٹ کے پیسے چونکہ 50 روپے 20 روپے میں نے دیے ہیں, چلو لمبا سفر ہے, پنڈی جا رہے ہیں آپ, اس میں تو آپ کنڈکٹر سے بولیں گے بھائی تو نے جب سیٹ نہیں تھی تو بوڑھے کو چڑھایا کیوں تو نے, اور ہم کیا پنڈی تک کھڑے ہو کر جائیں؟ وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے. آدھے گھنٹے کا سفر ہے, 15 منٹ کا سفر ہے, آپ نے 20 روپے دے دیے, بیٹھ گئے آپ. اب ایک بیچارہ ہانپتا کانپتا ہوا بوڑھا کھڑا ہوا ہے, تو آپ کے لیے سیٹ دینا واجب نہیں ہے اس کو, کیونکہ سیٹ کے پیسے کس نے دیے ہیں؟ آپ نے دیے, پہلے آپ آئے ہو. لیکن اخلاقیات کیا اس کو گوارا کر, کوئی وہاں کوئی باشعور بندہ بیٹھا ہوگا, اس عمل کے بعد آپ سے محبت کرے گا وہ؟ ہے بھائی, یہ تقریر سن کے وہ خوش مطمئن ہو جائے گا کہ بھائی پیسے میں نے دیے, میرا حق ہے. ٹھیک ہے, پیسے آپ نے دیے, آپ کا حق ہے, لیکن ایسے موقع پہ ذرہ برابر بھی انسانیت ہو تو انسان اس بوڑھے کے لیے جگہ چھوڑ دیتا ہے. چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ تو یاد رکھو, جب رشتہ قائم ہو گیا میاں بیوی کا, تو عورت کے لیے شوہر جیسے قابل احترام ہے, اس کا باپ اور اس کی ماں بھی قابل احترام ہے. ان کا خیال کرنا عورت کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر ان سے وہ تمیز سے بات نہیں کرتی, ان کی خدمت جو ضروری خدمت ہے وہ نہیں کرتی, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھ پہ واجب نہیں ہے. ایسے تو پھر شوہر بھی بہت ساری چیزیں, شوہر یہ جو آج کل اتنا خرچہ مرد اپنی بیویوں کو دے رہے ہیں, یہ مردوں پہ واجب تھوڑی ہے. میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں نا, نان نفقہ نہیں دیتے ہمارے میاں. میں کہتا ہوں صبح ناشتہ ملتا ہے, ہاں ملتا ہے. دوپہر کھانا ملتا ہے, ہاں ملتا ہے. رات کھانا ملتا ہے, ہاں ملتا ہے. سال میں 4 جوڑے بنتے ہیں, ہاں وہ تو بن ہی جاتے ہیں. تو اور کیا چاہیے؟ کہہ رہے نہیں, وہ جو نان نفقہ ہے, جو نان نفقہ ہے وہ تو مل نہیں رہا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟
میں نے کہا گھر کی سہولت میسر ہے؟ ہاں بھی گھر تو دیا ہوا ہے میاں نے. بھائی نان نفقہ نہیں مل رہا. تو بھائی نان نفقہ وہ ایسا ہی ہو گیا. ہمارے پنجاب سے ایک رشتہ دار آئے, اب تو بریانی کی ڈش بہت مشہور ہو گئی ہے دنیا میں. پہلے پنجاب والوں کو بریانی کا نہیں پتا ہوتا تھا. جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمارے جو پنجاب سے رشتہ دار آتے تھے ان کو نہیں پتا تھا بریانی کیا ہوتی ہے. تو ہمارے میرے ماموں لگتے تھے رشتے میں, وہ آئے پنجاب سے, کراچی آئے. انہوں نے کہا یار میں بریانی کھاؤں گا, بہت تعریف سنی ہے کراچی والے. اور یاد رکھو بریانی ابھی بھی صرف کراچی میں ہی ملتی ہے. پنجاب میں بریانی بنا تو دی مگر انہوں نے, لیکن کاش نہ بناتے تو اچھا تھا. ابھی بھی بریانی صرف نقل کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے, مگر وہ بریانی نہیں بنی. نہ پلاؤ کے رہے نہ بریانی کے رہے. سعودیہ میں بھی بریانی ملتی ہے مگر وہ بھی بریانی کے نام پہ بدترین مذاق ہوتا ہے, وہ بریانی نہیں ہوتی وہ. تو بریانی ابھی بھی کراچی میں ہی ہے. ہاں پنجاب میں اور چیزیں ملتی ہیں جو کراچی میں نہیں ملتی, لیکن بریانی بہرحال, نہاری اور بریانی یہ دونوں چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ صرف کراچی میں ملتی ہیں. تو اس لیے جب پنجاب جاؤ تو یہیں سے شاپر میں بریانی ڈال کے لے جایا کرو, ورنہ بریانی کے نام پہ پھر آدمی منہ بھی نہیں بنا سکتا. وہاں میزبان اتنی اہتمام سے بریانی بنا کے لاتا ہے اور بریانی تعریف کرنی پڑتی ہے مجبوراً. تو اس لیے وہ آئے یہاں پہ اور کہنے لگے کہ بھائی میں نے بریانی کی بڑی تعریف سنی ہے, بریانی کھاؤں گا. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا چاول ہوتے ہیں یہ. تو ہمارے پڑوسی تھے, ان کو لے گئے, ان کو بریانی کھلا دی. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ میں بریانی کھا چکا ہوں. انہوں نے کہا کوئی عجیب سی چیز ہوگی, بہت ہی یونیک قسم کی ڈش ہوگی. تو گھومتے رہے, پھر بعد میں کہنے لگے یار بریانی تو کھلاؤ آپ. تو انہوں نے کہا یہ میں نے کیا کھلایا ابھی آپ؟ انہوں نے کہا یہ بریانی ہے, اس کو بریانی بولتے ہیں. تو اتنی تعریف سنی تھی, یہ تو چاول ہیں عام, تھوڑا سا مسالہ. وہ بھائی یہی ہے بریانی, آپ کو عادت نہیں پڑی ہوئی اس لیے آپ کو اتنی اچھی نہیں لگ رہی. خیر وہ میں کیا بات کر رہا تھا. ہاں تو اسی طرح خواتین کہتی ہیں یہ نان نفقہ ہے, صبح ناشتہ بھی کرا دیا اور یہ بھی. تو اور کیا نان نفقہ ہے بھائی؟ ان کا نان نفقہ یہ ہے کہ ہر تقریب پہ نیا جوڑا, جب بھی کسی کی شادی ہوگی نئے کپڑے بنیں گے. پھر میکڈونلڈ, صحیح ہے نا, پھر 2 دریا پہ جانا ہے ہر ہفتے, یہ ساری چیزیں ملا ملو کے. پھر میرے سالہ آ رہا ہے اس کی دعوت, پھر ساس آ رہی ہیں پھر اس کی دعوت, پھر فلانا آ رہا ہے. پھر وہ ایک بیچارے پر نا ایک اس کو نان نفقہ کہتے ہیں. باقی یہ کوئی نان نفقہ تھوڑی ہے, یہ تو ویسے ہی کھانا ہے بھائی, یہ تو ضرورت ہے. تو بھائی وہ بھی تو اضافی خرچ کر رہا ہے, تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اخلاقیات کے معیار پہ پورا اتریں. باقی یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے کہ میں یک طرفہ بات نہیں کرتا. بعض دفعہ ساس اپنے ساس ہونے کا بھی ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں, وہ ہر وقت ذہنی طور پہ ٹارچر کرتی رہتی ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. سسر اتنا نہیں تنگ کرتے, ساسیں زیادہ تنگ کرتی ہیں. وہ ٹارچر ذہنی طور پر, وہ اپنی بیٹی نہیں سمجھ رہی اس کو. اس لیے علماء آج کل کہتے ہیں کہ بھائی بیوی کو الگ گھر پہلے لے کے دو اور شادی بعد میں کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس پہ بہت تاکید کی ہے کہ بھائی پہلے الگ گھر کا انتظام کرو پھر شادی کرو. ہاں جس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری جوائنٹ فیملیاں میں جانتا ہوں بہت تمیز کے ساتھ رہ رہے ہیں, کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہنے میں جو برکتیں ہیں وہ الگ الگ رہنے میں نہیں ہیں. لیکن اس کے لیے پھر دل بھی تھوڑے سے بڑے ہونے چاہیے. تو والدین کے معاملے میں بات عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے اتنا بڑا حق بیان کیا ہے والدین کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین اگر بیوی کو طلاق کا حکم دیں تو والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے دو. یہ حدیث ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا, عرض کیا کہ ان ابی یأمرنی ان اطلق زوجتی او کما قال, کہ میرے باپ مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں. حضرت ابو درداء نے کیا فرمایا؟ فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد, خدا کو رب کو خوش کرنا ہے تو باپ کو خوش رکھو, رب کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کرو. کیا مطلب؟ باپ اگر کہہ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیوی کو طلاق دے دو. انہوں نے نبی سے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی اطاعت کرو. تو جو باپ کا حکم ہے ماں کا بھی وہی ہے.
البتہ اس میں آج کل علماء کہتے ہیں کہ جلد بازی سے کام نہ لے, پہلے پوری بات علماء کے سامنے رکھ دے, کیونکہ بعض دفعہ باپ اور ماں کی طرف سے زیادتی بھی ہوتی ہے. امام, اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث جو ہے نا, حدیث سمجھنا یہ مجتہدین کا کام ہے, ہر آدمی کا کام نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہر مسئلہ خود حدیث سے نکالو, غلط ہے, نہیں نکال سکتے آپ, اجازت نہیں ہے آپ کو. فقہی مسائل آپ خود حدیث سے نہیں نکال سکتے, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. حالانکہ حدیث میں نہیں ہے کہ باپ اگر غلط ہے یا صحیح ہے, حدیث میں تو مطلق ہے, باپ حکم دے تو چھوڑ دو بیوی کو. لیکن ہم جب مجتہدین سے پوچھتے ہیں تو امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرا باپ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, کیا میں دے دوں؟ امام احمد نے فرمایا نہیں. اس نے فوراً حدیث سنائی, نبی نے تو حضرت عمر کے بیٹے کو کہا تھا کہ باپ کی اطاعت کرو. امام احمد نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا حل ابو کا مثل عمر, کہ تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے بھائی. نبی نے جو کہا تھا وہ عمر کے بیٹے کو کہا تھا. نبی کو یقین تھا کہ عمر اپنے بیٹے کو اگر کہہ رہے ہیں کہ بیوی چھوڑ دو تو غلط نہیں کہہ رہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ بیوی کو طلاق دے دو. ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام غلط حکم نہیں دے سکتے, لیکن ہمارے اور آپ کے جو ابا ہیں بہت اچھے ہیں, ہم ان کے پاؤں میں پڑے رہیں, مگر کوئی بھروسہ نہیں ہے کس وقت کیا کہہ دیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے اگر وہ کسی کو کچھ کہہ دیں تو پہلے علماء کے سامنے بات رکھو کہ حضرت ایسا نہ ہو کہ وہ بے قصور ہو اور خام خواہ میں اس کو آپ جو ہے نا چھوڑ دیں. ہاں کوئی معقول ریزن ہے, وہ ستا رہی ہے باپ کو اور ماں کو, ان میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ عورت پر اتنا کم از کم کر لے کہ شوہر کے والدین سے بات تمیز سے کرے. اگر بدتمیزی کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز قابل برداشت, شوہر سے بدتمیزی کر لے قابل برداشت ہے. وہ تو شوہر ہے نا, وہ تقریباً اسی کے لیول کا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ نے ایک مقام اوپر تو رکھا مگر بہرحال وہ اس کا شریک حیات ہے, دونوں کے لیول تو تقریباً ایک ہی ہے نا دونوں کا. وہ تو ایک اللہ نے ذمہ دار بنا دیا, بھائی گھر میں اس کی چلے گی, لیکن جو اس کے والدین ہیں وہ قابل عزت ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں. تو والدین کی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا دل چاہتا ہے. اچھا, اس سے ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو حکم دیا بیوی کو طلاق دو. حضرت ابو بکر نے بھی حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دو. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا اپنے بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دو. اس سے کیا پتہ, ابو دردہ کے پاس ایک شخص آیا, ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ زوجہ کو, حضرت ابو دردہ کا مقام فقہا صحابہ میں فقہا میں ہوتا ہے. اس سے اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں طلاق اتنی معیوب ہے نہیں جتنی ہمارے معاشرے نے بنا دی ہے. اتنی معیوب نہیں ہے اسلام میں, بری چیز ہے. خود نبی نے فرمایا ان ابغض الحلال الی اللہ طلاق, حلال چیزوں میں سب سے ناپسند اللہ کو کیا لگتی ہے؟ طلاق. مگر ساتھ ساتھ ہے ناپسند, ناپسندیدگی میں اشارہ کر دیا کہ بلا وجہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے. بعض لوگوں کو عورتیں بدلنے کا شوق ہوتا ہے. ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک بیوی رکھی, پھر طلاق دی, پھر دوسری شادی کی, سمجھ میں نہیں آیا, اس کو چھوڑ دی, تیسری شادی کی, پیسے والے تھے, رشتے مل رہے تھے دھڑا دھڑ, سمجھ میں آیا, پھر چھوڑ دی. اس چیز کو ناپسند کیا ہے شریعت نے. بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے, مگر ان میں کیا حکمت ہے, کیا مسئلہ تھی, وہ ایک الگ موضوع ہے. جمہور صحابہ کا یہ موقف نہیں تھا. خود نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یہ نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ سے بعض دفعہ کچھ جھگڑے بھی ہوئے ہیں, جیسے میاں بیوی میں ہوتے ہیں. آپ روٹ کے چلے گئے, 1 مہینے بعد آئے, لیکن آپ نے طلاق نہیں دی. لیکن اتنی معیوب نہیں ہے جتنی ہمارے معاشرے نے بنا لی. یہ غلط ہے, کیونکہ اللہ نے, ہم دیکھو شریعت کو فالو کریں گے تو ہر چیز میں. کچھ دن پہلے میں ایک نکاح پڑھایا میں نے, وہ لڑکی طلاق یافتہ تھی اور ہمارے خاندان کی تھی. اس کا کہیں میں نے نکاح پڑھایا تو میں ٹیکسی میں جا رہا تھا, ایک ٹیکسی پکڑی میں نے, ڈرائیور تھا پٹھان. اب راستے میں میری کالز آ رہی ہیں, میں مسائل کا جواب دے رہا ہوں, تو اس پٹھان نے بولا وہ تم مفتی ہے, مولوی ہے؟ میں نے کہا ہاں. تو اس کو اندازہ ہوا نا فون پہ میری بات چیت سے, تو پھر اس نے بھی مسئلے پوچھنا شروع کر دیے. میں نے کہا چل بھائی تو فری میں. تو اب جب میں وہاں گیا, میں نکاح پڑھا کے اسی ٹیکسی میں واپس آیا, ہمارے رشتے دار خاتون تھی وہ, تو کہنے لگا کیا کون تھی, یہ کیا تھا؟ میں نے کہا طلاق یافتہ لڑکی تھی. تو کہتے ہیں اوئی خواہ تمہارا جو مہاجروں میں یہ جو طلاق کا رواج ہے بہت اچھا رواج ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی, ورنہ تو کہتا ہے کہ تمہارے مہاجروں میں جو طلاق کا رواج ہے یہ بہت گندا رواج ہے. یہ کہنا چاہیے تھا نا
لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے, یار یہ تم لوگ کے یہاں بہت اچھا رواج ہے, یعنی اس لڑکی کو طلاق ہوئی ہے پھر دوبارہ شادی. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار ہمارا بیوی سے ہمارا شادی ہوا, ہمارا پورا زندگی خدا قسم برباد ہو گیا. ٹھیک ہے, نہ ہم کو وہ پسند آتا ہے نہ اس کو ہم پسند آتا ہے, سارا زندگی ہمارا برباد ہو گیا یار. تو میں نے کہا پھر دوسری کر لیتے. کہہ رہا دوسری شادی بھی نہیں کرنے دیتا ہے یار ہمارا. میں نے کہا اس کو چھوڑ دیتے. کہہ رہا وہی تو بولتا ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتی ہم, اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتی. کہہ رہے ہمارا خاندان میں پٹھانوں میں طلاق نہیں ہے. تو وہ بڑی, مجھے اس کا اسٹائل بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو بات اس نے یہاں سے شروع کی, تمہارا مہاجروں میں یہ بہت اچھا رواج ہے. مجھے بڑا, تو بھگتا ہوا تھا نا, وہ بھگتا ہوا تھا. اب بھائی چلو استخارے بھی نکال لیے, سب کچھ ہو گیا, پھر بھی میچنگ نہیں ہو رہی, نہیں سمجھ میں آ رہا. سر پھٹولنے سے بہتر نہیں ہے کہ محبت سے علیحدگی اختیار کر لو, بھائی تم کہیں اور کر لو, تم کہیں اور کر لو. نہیں جی ہو گئی تو رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں, ایلفی سے جڑتے ہیں, اور جناب اب وہ الگ ہی نہیں ہو سکتے. وہ سر مار رہے ہیں. پھر لڑکی کے والدین کہتے ہیں کہ طلاق کے بعد ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے. شادی کر دی آپ نے, نہیں بن رہی تو بیٹی سے بولو بیٹا اچھی طرح سے رہو, نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں, گھر کے دروازے کھلے ہوئے. آئی بات سمجھ, خام خام اپریشیٹ نہ کریں کہ وہ نہیں بھی آنا ہو تو آ جائے. پہلے دیکھیں کہ واقعی نہیں بن رہی, ورنہ بعض دفعہ والدین خام خام سپورٹ کرتے ہیں تو اس سے خام خام طلاق ہوتی ہے. یہ اس کو میں اپریشیٹ نہیں کرتا کہ وہ آ کے اپنے شوہروں کی شکایت لگا رہی ہے اور آپ سن کے بولے ہاں ہاں جا کے جو نا, اور وہ تو اس کو بولو گھر بسایا اس کو نبھاؤ. جب تک کوئی بہت واضح مسئلہ نہ ہو اور وہ حل کرنے کی کوششوں کے باوجود بھی حل نہیں ہو رہا ہو, اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ میں نے اپنی اس زندگی میں بہت سی عورتوں کو پاگل ہوتے دیکھا ہے. انہوں نے طلاق نہیں لی, سسرال میں ان کو ذہنی طور پر اذیت مل رہی تھی تو وہ نفسیاتی پاگل ہو گئی, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہیں, اور نتیجہ پھر بھی طلاق کی صورت میں ہی نکلا. اور بعض دفعہ میاں پاگل ہو گیا, یہ بھی ہوتا ہے. وہ طلاق کیونکہ خاندان معاشرہ برا سمجھتا ہے کہ تم تو 2 نمبر آدمی ہو, تم نے طلاق دے دی بیوی کو, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ نہیں دیتا اپنی عزت بچانے کے لیے کہ معاشرے میں رشتہ داروں میں بدنام نہ ہو جاؤں. صبر کر کر کے بالآخر ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے, وہ برین ہیمریج ہو جاتا ہے اس, یا پاگل ہو جاتا ہے. کیونکہ لطیفے جو لوگوں نے بنائے ہوئے ایسے تھوڑی بنائے ہوئے ہیں. وہ ایک آدمی گیا نا, ایک خاتون گئی اپنے شوہر کو لے کے ڈاکٹر کے پاس, کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے, یہ جو ذہنی مریض ہیں, ڈاکٹر نے اندازہ لگا لیا کیوں ہیں یہ. تو ڈاکٹر نے اس کو, خاتون کو ہاتھ میں کہا کہ نیند کی گولیاں ہیں. اس نے کہا یہ میں ان کو کس وقت کھلاؤں؟ اس نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا زیادہ آپ سوئیں گی اتنی جلدی یہ ان کی ریکوری ہوگی. جتنا زیادہ, جتنا آپ جاگیں گی کچھ دنوں میں یہ کومے میں چلے جائیں گے, پھر یہ پولیس سے بھی نہیں اٹھیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسا سوئیں گے کہ یہ پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکے. تو یہ دونوں طرف ہوتا ہے. تو بھائی یہاں تک نو. پھر لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا. بچے اس طرح سے جو لڑ کے رہیں گے نا, اس سے بچے زیادہ خراب ہوں گے. اور محبت سے الگ ہو جاؤ, عدالتوں میں نہ جاؤ, کسی عالم کو, مفتی کو, کسی بڑے ادارے کو ثالث بنا لو اور مل جل کر بچوں کی تربیت کرو. کچھ بھی نہیں ہوتا. بچپن میں ماں کے پاس رہیں گے, ہفتے میں ایک دن 24 گھنٹے کے لیے باپ کے پاس رہ لیں گے, خرچہ باپ اٹھائے گا. تعلیم کی ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی ہے. سب ذمہ داری ہیں باپ کی. ماں کے پاس رہیں گے, وہ ہنسی خوشی زندگی گزارو. اور میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں. ایک دفعہ میں کسی کا نکاح پڑھانے گیا, میرا شاگرد ہے وہ. میں نے کہا ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ابا اماں میں تو ہمارے بچپن میں طلاق ہو گئی تھی جب ہم چھوٹے تھے. میں نے کہا اچھا, تو آپ اس شادی میں ابا شریک ہوں گے؟ ہاں وہ دوسرے راستے سے آئیں گے, وہ ادھر سے پہنچیں گے شادی میں. میں نے کہا ابا اماں کیسے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابا ادھر رہتے ہیں, سامنے والے فلیٹ میں اماں رہتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار جب ہمارے ابا اماں کا نکاح ہوا نا تو میری والدہ جاب کرتی تھیں, تو میرے والد صاحب کو جاب کرنا پسند نہیں تھا. اس پہ اتنی لڑائیاں ہوئیں کہ دونوں نے آرام سے تمیز سے بیٹھ کے علیحدگی اختیار کر لی کہ بھائی بچوں کی ہم تربیت کرتے رہیں گے, آپ سامنے والے فلیٹ میں رہیں, میں یہ والے فلیٹ. ٹھیک ہے, بچے ادھر بھی جاتے اور ادھر بھی جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بلا وجہ نہ کریں کہیں جا کے آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو چلو بیگم تم جاؤ یہاں سے. یہ تو ناپسندیدہ ہے شریعت میں. میں تو انتہائی آخری وہ بتا رہا ہوں, تو اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے. اس موضوع پر میں کبھی انشاءاللہ بہت تفصیل سے بات کروں گا, صرف اسی ٹاپک پر کہ اس بارے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے, کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے.
تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ ہماری بہت ساری خواہشات ایسی ہیں جو شریعت چاہتی ہے کہ ہم وہ خواہشات پورا کریں، اور ہم بھی چاہتے ہیں. جیسے والدین اگر، ہاں میں وہ بتا رہا تھا سعودی عرب میں جھگڑا کیا ہوا کہ ایک بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری اماں میرے پاس رہیں گی، دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری اماں میرے پاس. کیونکہ ابا اماں گھر میں ہوں گے تو پھر اپنے بچوں کو پالنے کا مزہ ہی الگ ہے. بچوں کو دادا دادی نانا نانی کا پیار ملتا ہے، محبت ملتی ہے، وہ تو جب ہی ملے گی نا جب آپ کے ساتھ رہیں گے. اور آدھا ٹائم تو دادا دادی نانا نانی پال لیتے ہیں بچوں کو. بچوں کی اتنی اچھی تربیت ہوتی ہے نا اگر بوڑھے ماں باپ گھر میں موجود رہیں. ہمارے دیکھو اگر ماں باپ نہیں بھی ہے نا تو کسی بھی بوڑھے رشتے دار کو گھر میں لا کے رکھ لو. بوڑھے کا گھر میں رہنا بہت ضروری ہے. ہمارا جو جامعۃ الرشید ہے نا اس میں جو میرے شیخ و مرشد ہیں وہ جوان ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تو بوڑھے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو نیچے جتنے لوگ تھے جامعہ چلانے والے وہ سارے جوان. تو ہمارے استاذ نے، میرے شیخ و مرشد نے بنوری ٹاؤن سے ایک بوڑھے عالم اسپیشل منگوائے، حالانکہ استاذ کی ضرورت جامعہ کو نہیں تھی، ایک سے ایک استاذ پڑا ہوا تھا. فرمایا کہ سارے نوجوان لڑکے ہیں یہاں پہ، سارے ینگ ہیں، مدرسے میں کوئی بوڑھا نہیں ہے. تو یہ کیسا مدرسہ ہے بھائی؟ برکت کہاں سے ہوگی یہاں؟ ہم کس کا احترام کریں، کس کی خدمت کریں، کس کی جوتیاں سیدھی کریں، کس سے دعائیں کروائیں؟ ایک بوڑھے کا ہونا ضروری. اسپیشل ایک حدیث کے استاذ منگوائے بوڑھے، اور ماشاءاللہ اب تک ہیں وہ، اور ان کو سبق بھی دیا. حالانکہ بعض دفعہ وہ سبق پڑھاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا طلبہ کے، وہ بیچارے اتنے بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، تو وہ آواز ان کی کھل کے نہیں چلتی. لیکن بھائی بیٹھو سنو، نوجوانوں کو سکھایا جا رہا ہے نا کہ بوڑھوں کا احترام کیا جاتا ہے. بھائی بوڑھے عالم ہیں، سبق سمجھ میں آئے نہیں آئے سر جھکا کے ان کے سامنے بیٹھنا ہے. کیونکہ ہمیں علم کی جتنی ضرورت ہے نا تمیز سیکھنے کی ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے. آج کل یونیورسٹیوں میں کالجوں میں تعلیم ہے، تمیز نہیں ہے. انسان تعلیم سے نہیں بنتا، تہذیب سے بنتا ہے. تو بوڑھے کا احترام کرنا سیکھو، یہ بہت ضروری ہے. اور اگر کبھی راستے میں آپ کو کوئی بوڑھا روک کے کوئی بات شروع کر دینا تو جلدی نہیں بھاگا کرو. یہ بھی آج کل نوجوانوں میں ہر وقت ٹائم دیکھتے ہیں، جلدی بہت ہے. اور وہ بیچارہ بوڑھا آدمی وہ بات کو دیر سے مکمل کرتا ہے، وہ آواز اس میں لرزہ ہوتا ہے. میری عادت یہ ہے کہ مجھے کوئی بوڑھا مل جائے نا مسجد میں کھڑا ہو، بات چیت شروع کر دے، پوری کوشش کرتا ہوں کہ جب تک اس کی بات ختم نہ ہو میں اپنی جگہ سے نہ ہلوں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے میں پکڑائی میں آتا نہیں ہوں. کوئی بندہ مل جائے سے کر کے نکلتا ہوں. لیکن اگر کوئی بوڑھا، میں یہ بات اس لیے نہیں بتاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو بوڑھے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیں. یہ اب تک میں بتا نہیں رہا تھا لیکن چلو اب نکل گئی. کوئی بوڑھا مل جائے تو کوشش، میں یہ نہیں کہہ رہا اس پہ پورا اترتا بھی ہوں میں، کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ یہ بوڑھا صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، چپ کر کے پوری بات اس کی سن لو، چاہے غلط ہی کہہ رہا ہو. اور ان کو غلطی پہ ٹوکتا بھی نہیں ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے سے بڑوں کو جو بالکل سفید ریش ہو گئے ان کو ہم تنبیہ کرنا شروع کر دیں. بھائی سن لو، اسی پہ ثواب ملے گا. بس وہ اپنا عمل مکمل کر چکے، انہوں نے جتنا تبدیل ہونا تھا ہو گئے ہیں. اب وہ خود جتنا ہوں گے آپ کے کہنے سے نہیں ہوں گے، آپ کے کہنے سے نہیں ہوں گے. تو اس لیے شریعت میں اس کا بہت بہت خیال کیا گیا ہے. جو ضعیف ہے اس کا خیال. اور خاندانی لوگ ایسا کرتے ہیں، گھر میں بوڑھا باپ ہے، بوڑھا دادا ہے، چپ کر کے بیٹھ، تھوڑی دیر ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے. ان کی اول فول ادھر ادھر کی جو سنا رہے ہوتے ہیں نا بوڑھے لوگ، سن لیا کرو بیٹھ کے. ہماری دادی تھیں، بہت بوڑھی ہو گئی تھی، کئی سال سے 80 سال تک کی تھیں. وہ کئی سال سے وہ 80 کی تھیں. 80 کے بعد نا انہوں نے کہا تھا اب میں آگے میری عمر بڑھے گی نہیں. وہ حافظہ کمزور ہو گیا تو 80 ہی بتاتی تھیں. ہم کئی سال سے ان کو دیکھ رہے تھے. اب کیا تھا کہ ہم بعض دفعہ پریشان بھی ہو جاتے تھے کیونکہ اونچا سنتی تھی. پھر اونچا سنتی ہیں، کوئی بات ان کو بتاؤ تو 3 دفعہ چیخ چیخ کے بولنا پڑتا تھا. تو نوجوان آدمی تو تنگ آ جاتا ہے نا ان چیزوں سے. وہ اپنا بڑھاپا نہیں سوچتا کہ کل یہ وقت میرے اوپر بھی آنے والا ہے، یہ میرے اوپر بھی آنے والا ہے. اور یاد رکھو، علماء کہتے ہیں جس نے بوڑھے کا احترام کیا نا، بڑھاپے میں اللہ اس کی خدمت کے لیے کسی نہ کسی کو پیدا کر دیں گے. اپنا بڑھاپا سوچا کرو. تو وہ کیا اونچا سنتی تھی، ایک بات کو 3 دفعہ. تو ہم جو ہے وہ بعض دفعہ تنگ بھی آ جاتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا ہے نا تو پھر ایسا گھر میں ماتم ہوا ہے، ایسا ہوا ہے کہ ساری رونق ختم ہو گئی. تو
تو اصلاح جیسے بچوں کا شور ہے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, تو بوڑھوں کے شور سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے, اس پہ تو زیادہ ثواب ہے, عبادت ہے وہ. عرب معاشرے میں جہاں بہت ساری برائیاں ہیں نا, بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں. ایک صاحب نے بتایا کہ میں عربوں میں بہت رہا ہوں, عرب کے کلچر کو بہت قریب سے دیکھا. مجلس میں ان کے خاندان کا کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہو تو سارے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. اس دادا اگر بیٹھا ہے تو باپ بھی نہیں بولے گا, پھر وہاں پہ دادا جب موجود ہے تو باپ نہیں بولے گا, حالانکہ وہ چاہے وہ ادھر ادھر کی بول رہا ہو, پھینک رہا ہو, لیکن چونکہ وہ دادا ہے تو نہیں بولے گا. وہ باپ موجود ہے تو بیٹے نہیں بولیں گے, بھائی باپ موجود ہے, ابا موجود ہے. ایسا روب ہے. ایک پٹھان نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. عید کا دن تھا, ہم سب اکٹھے کھا رہے تھے, ہماری دوستی تھی ان سے. وہ تھے کہیں گاؤں کے, وزیرستان وغیرہ کے, یہ شمالی وزیرستان ہے جنوبی. یہاں ان کا ٹرک اسٹینڈ ہے نا, ادھر ان کا ٹائروں کا کاروبار تھا. جتنے پٹھان آپ کو ٹرک اسٹینڈ میں ملیں گے نا, اتنے صوبہ سرحد میں نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, سب نے کنٹینر کا اور ٹرکوں کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے. تو میری گپ شپ تھی ان سے, تو میں نے ان سے کہا یار, میں نے کہا آپ لوگوں کے یہاں باپ دادا کا بڑا احترام ہوتا ہے, اور ہمارے جو شہری کلچر ہے اس میں تو یہ احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میں نے کہا ذرا کوئی قصے میں سے سناؤ اپنے ابا دادا کے احترام کے. میں نے کہا وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا. کیا میں نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے ابا نے کبھی آپ کی ٹھکائی لگائی ہے؟ کہہ رہا بہت پٹا ہے یار, ہم بہت پٹا ہے باپ سے. میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے تھے؟ کہہ رہے کچھ بھی نہیں کرتا تھا, باپ نے مارا ہے تو مار لیا, مار کھا کے نکل جاتے تھے. تو کہہ رہے ایک دن کیا ہوا کہ ہمارا دادا بیٹھا ہوا اور ہمارا باپ بھی اور ہم سب جوان بھائی. ایک تو ماشاءاللہ ان کی اولادیں بہت ہوتی ہیں, تو جب اکٹھے ہیں نا تو لگتا ہے کہ خاندان ہے. یہ دو دو بچوں میں کیا اکٹھے ہو گئے عید کے دن یار, تم نہیں اکٹھے ہوا کرو, اللہ کا واسطہ تمہیں. ایک ایک دو دو بچے ہیں تو عید اپنے گھر پہ ہی منا لیا کرو. اکٹھے تو جب ہوں گے جب فیملی خاندان ہوگا. تو وہ دادا تھے, کہہ رہے ہمارے چاچے اور سارے ہم بھائی سارے جمع, عید کا دن تھا, دادا بیٹھے ہوئے کہ دادا تو بہرحال دادا ہے. تو کہہ رہے ہمارا دادا غصے والا بہت ہے. اصل میں میری رپورٹ یہ تھی ہے نہیں, جب دادا بنتے ہیں تو خود بخود غصے والا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو پتہ ہے آگے سے کوئی بولے گا نہیں. تو کہہ رہے میں نے کوئی بات کی, میرے دادا کو غصہ آیا, ادھر سے جوتا اٹھایا, کھینچ کے مجھے مارا سب کے سامنے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے کچھ نہیں, میں بھی بھاگا اور میرے دوسرے بھائی بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگے کہ اگلا جوتا ان کو لگنے والا ہے. تو میں نے کہا آپ کے جذبات کیا تھے؟ کہہ رہے کچھ نہیں, ہم ہنستے ہوئے بھاگے. دوسرے بھائی اس لیے بھاگے کہ اب دوسرا جوتا کس کے آنے والا ہے؟ ہمارے آنے. کتنا اچھا کلچر ہے. دیکھو ہر چیز میں کسی قوم کی تعریف نہیں کر رہا کہ ساری چیزیں سب کی, کچھ چیزیں دوسری قوم کی اچھی, کچھ لیکن یہ والی تو اچھی ہے نا, یہ چیز تو اچھی ہے نا. تو یہی چاہیے شریعت کو کہ بھائی وہ دادا ہے, وہ باپ کا بھی باپ ہے. ایک تو باپ, لوگ کہتے ہیں نا میں تمہارا باپ ہوں, وہ تو باپ کا بھی باپ ہے. اس نے جوتا اٹھا کے مار دیا, غصہ نہیں کرو, ہنستے ہوئے نکلو. اور کہہ رہے ہیں ان کے سامنے بھی نہیں ہنس رہے کہ ان کو اور غصہ آئے گا. ٹھیک ہے, اور دادا نے مذاق میں تھوڑی مارا, غصے میں مارا. تو میں نے کہا دیکھو یہ جو تمہارا کلچر ہے نا, اب تم شہر آئے ہو, کراچی آ کے رہ رہے ہو, یہ تباہ ہو جائے گا. تمہارے بڑھاپے میں تمہارا ایسا احترام تمہاری اولاد نہیں کرے گی, کیونکہ تم نے ان کو واٹس ایپ لے کے دے دیا ہے, تم نے ان کو فیس بک پہ بٹھا دیا ہے اور ان کی نگرانی کرنا چھوڑ دی. اب وہ دوستیاں لگائیں گے, پھر وہ انگلش فلمیں دیکھیں گے, انگریزوں کا کلچر دیکھیں گے, انڈین فلمیں دیکھیں گے, انگلش فلمیں دیکھیں گے, وہاں کا کلچر دیکھیں گے کہ کیسے اولڈ ہاؤس بھی ہوتا ہے. تو کہیں گے یار ہم نے خام ایک جوتے کھانے کے لیے ایک دادا کو پالا ہوا ہے, اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. تو یہ سارا سیٹ اپ ہو جائے گا. تو میں نے کہا اس کلچر کو بچا کے رکھو, اور بچے گا کیسے؟ دین میں لگاؤ اپنے بچوں کو. ٹھیک ہے, دنیا بھی پڑھاؤ, مگر ساتھ ساتھ علماء کی صحبت میں بٹھاؤ ان کو بولے مولوی ہے, اس کے پاس روزانہ تمہیں اتنے دن جانا ہے, یہ بزرگ ہیں, یہ علماء ہیں, ان سے سیکھنا ہے, آداب سیکھنے ہیں, ان کے ساتھ رہنا ہے. اور اصل تو سیکھتا ہے انسان گھر کے ماحول کو دیکھ کے. میں نے کہا ان کے سامنے, اپنی اولاد کے سامنے اپنے باپ کا اتنا احترام کرو اور ایسے نیچی آواز سے بات کرو کہ یہ سیکھ جائیں کہ ہم نے بھی اپنے باپ کا ایسے ہی احترام کرنا ہے. ان کے سامنے اگر اپنے باپ سے لڑائی لڑی تو یہ کبھی بھی تمہاری عزت اور احترام نہیں کریں گے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو بھائی بہت ساری خواہشات ایسی ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم پوری کریں, اور شریعت نے بھی کیا کہا, ان کو پورا کرو. ان کے پاس تو اس خوف سے کھولتے ہی نہیں تھے اکاؤنٹ, یہ مسئلہ تھا. تو خیر, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو,
پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں پیسہ رکھنا حماقت کی اعلیٰ مثال. پیسہ بچانے کے لیے بینکوں میں رکھنا، ایک تو ہوتا ہے حفاظت کے لیے بینک میں رکھنا کہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہوتی ہے، کہیں پیسے بھیجنا ریسیو کرنا، اس کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا آج کل مجبوری ہے. تنخواہیں بھی جو آتی ہیں آج کل بینکوں میں ہی آتی ہیں، ریلائبل جتنے بھی ادارے ہیں ان میں ٹیکس کٹتا ہے، اس کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ٹھیک ہے. لیکن اگر میرے بھائی اس نیت سے اکاؤنٹ کھولتے ہو یا اس میں پیسہ چھوڑتے ہو کہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، کل پیسہ اس میں بڑھ جائے گا، تو ابھی سے آپ کو حماقت کا ایوارڈ میری طرف سے گفٹ. سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ پروفٹ کا جو مارجن ہے وہ اتنا تھوڑا ہوتا ہے سودی بینکوں میں اور اسلامی بینکوں میں، دونوں میں. اچھا ہو سکتا ہے کوئی بینک کے کوئی مینیجر صاحب میرا یہ بیان سن کے غصہ کر رہے ہوں، میں ان سے کہوں گا آپ نے بھی سیونگ اکاؤنٹ میں اپنے پیسے نہیں رکھوائے ہوں گے بچانے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے تو رکھوائے ہوں گے، پیسہ بچانے کے لیے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بھی نہیں رکھو گے. اس لیے آپ کو پتا ہے کہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پروفٹ اتنا تھوڑا ملتا ہے، ایسا ترسا کے اس میں بھی ٹیکس کٹتا ہے. پھر وہ پروفٹ آئے گا، آپ ایک دم تھوڑے سے خوش کہ تھوڑا سا تو کچھ کھچڑی انہوں نے کھلائی، اس میں سے جو ٹیکس کٹے گا وہ کھچڑی میں سے بھی جو بوٹیاں تھیں، جو پلاؤ میں سے جو بوٹیاں تھیں وہ بھی کھا گئے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے پیسہ سیو کرنے کے لیے تو اکاؤنٹ کھلوائے جائیں تاکہ اس میں ٹرانزیکشن آسان ہو. کہیں بیرون ملک سفر کرنا ہوتا ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے. ان سب چیزوں کے لیے ویل ڈن، بہترین. پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ کھولا ہے، چاہے اسلامی ہو چاہے سودی ہو، تو اگر آپ کے کوئی رشتہ آئے نا، کوئی لڑکی آپ کے داماد آئے رشتہ لینے کے لیے، بننے والا داماد، تو اس سے پوچھ لیا کریں کہ تم نے بینک میں پیسے کیوں رکھوائے. اگر وہ جواب میں کہتے ہیں اس لیے رکھوائے تو میں پیسہ کماؤں گا، تو رشتے کا انکار کر دیا کریں. یہ بے وقوف آدمی آپ کے بچی کے مستقبل کو بھی تباہ کرے گا. اتنی بے وقوف والے کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بس سوچنے کے لیے کھوپڑی بولو نہیں ہے. بچائے کیسے جائیں پیسے؟ پھر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن بیچ میں آ گیا تو میں بتا رہا ہوں. کسی بھی طریقے سے بچا لو بھائی. گولڈ خرید لو، کچھ نہیں سریا لے کے ڈال دو. وہ سریا بھی کافی مہنگا ہو جائے گا 1 سال میں. سمجھ رہے ہو؟ یہ سریا نہیں ہوتا، یہ لے کے کہیں ڈال دو. آپ کو جگہ نہیں ہے، لوہا خرید لو یار. گھر میں ایک کمرے میں لوہا خرید کے ڈال دو، اگلے سال وہ بھی زیادہ پروفٹ دے جائے گا. بھوسی ٹکڑے خرید لو یار، 1 سال کے بعد وہ بھی پروفٹ دے کے جائیں گے. نہیں آئی سمجھ میں؟ بھوسی ٹکڑے خرید لو. یہ تجربے ہو چکے ہیں، تجربے جن لوگوں نے کیے ہیں نا وہ روئے ہیں بیچارے. 5 سال کے لیے بینک میں پیسہ باؤنڈ کر دیا، 5 سال کے بعد ڈبل ہو جائیں گے، جب ملے تو وہ ایسا روئے. تو چاہے اسلامک بینک ہو چاہے سودی بینک ہو، مقصد ان کا پیسہ کمانا ہے، کما کے آپ کو دینا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھو. لوگ اسلامک بینک پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ تو پیسہ کما رہے ہیں، یہ تو یہ کر رہے ہیں، یہ تو حرام ہے. میں نے کہا بھائی پیسہ کمانا کہاں سے حرام ہو گیا؟ اگر جائز طریقے سے ہے. اسلامک بینک 6 بنیادی عقود پہ معاملہ کرتا ہے، تو وہ بنیادی عقود پریکٹیکلی اس میں ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ صدقہ خیرات کا ادارہ نہیں ہے، وہ نوٹ چھاپنے کا ادارہ ہے. جیسے جو ملٹی نیشنل کمپنیاں آپ کو جو چیزیں بیچتی ہیں، خوراک وراک بیچتی ہیں، ہم بتاتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں میں اگر کوئی کمپنی پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہے، کھانے پینے کی پیکنگ کی چیزیں، دودھ پیکنگ کا اور جتنی چیزیں پیکنگ کی، تو پیکنگ کی چیزیں ساری دنیا کے ڈاکٹر منع کر رہے ہیں مت کھاؤ. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں پریزرو کرنے کے لیے، اس کو سیو کرنے کے لیے. وہ کیمیکل ہماری باڈی کو نقصان دیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ پیکنگ کا دودھ مت پیو. آپ کہو یہ مفتی صاحب کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے؟ بھائی یہ میں شریعت ہی کو ایکسپلین کر رہا ہوں اپنی مثالوں کے ذریعے. لیکن کیا اس کی وجہ سے ان کمپنیوں کے کاروبار کو کوئی حرام کہتا ہے؟ بولو نہیں، کوئی بھی حرام نہیں کہتا. پیکنگ کا دودھ بیچنا جائز، پیکنگ کی کریم بیچنا. ایک ملائی وہ ہوتی ہے جو ہم صبح صبح دودھ سے نکال کے کھاتے ہیں، کبھی چوری بھی کرتے ہیں، گھر سے چوری ہو رہی ہے، کبھی
بتا کے بھی لے لیتے ہیں ملائی. یہ ایک ملائی ہے. ایک ملائی ہے ڈبہ پیک آ رہی ہے. صحت کے لیے کون سی اچھی ہے, ڈبہ پیک یا چوری والی؟ جو میں چوری کرتا ہوں وہ والی زیادہ اچھی ہے. یہ جو ڈبہ پیک بلائی ہے, اس کو تو پتہ نہیں بلائی ہے بھی کہ نہیں ہے, کیا نکالا جا رہا ہے. ہوگی کوئی اچھی چیز ہی ہوگی, لیکن میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے سنا ہے جو صحیح ریسرچ کر کے انہوں نے کہا ہے پیکنگ کی تمام چیزیں پہلی فرصت میں چھوڑ دینی. دودھ کھلا استعمال کرو. اس کے خلاف, اس دودھ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کمپنیوں نے کیا ہے. جراثیم والا دودھ ہے, بیکٹیریا ہوتے ہیں, ڈبے کا دودھ پیو. ڈبے کے دودھ کو بیکٹیریا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں انہیں کچھ نظر آتا ہے. اس ڈبے کو, دودھ کو کھول کے رکھ دو, خراب ہی نہیں ہوتا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جس دودھ کو جراثیم بیکٹیریا لفٹ نہیں کرا رہا, اس دودھ کو آپ ڈبل قیمت پہ خرید کے پی رہے ہو. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ او بھائی, بیکٹیریا بھی جہاں پروٹین ہوگا صحیح نیچرل فارم میں, وہاں بیکٹیریا کیوں نہیں آئے گا؟ بلکہ آپ تجربہ کرو اپنے گھر میں, دودھ کی کھلے دودھ ہو نا, اس میں پیکنگ کا دودھ ڈال دو. کیمیکل نہیں ڈالو جو کیمیکل پیکنگ کے دودھ میں ہے, بلکہ دودھ ڈال دو, تو بھی آپ کا یہ دودھ خراب نہیں ہوگا. تو دودھ جو خراب نہیں ہو رہا یہ کیمیکل ہے ایک, جس کی وجہ سے دودھ میں وہ کیمیکل ملایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے دودھ خراب نہیں ہوتا. پی لو آپ, میں منع نہیں کر رہا, حرام نہیں قرار دے رہا, لیکن بھائی جب تک کھلا دودھ مل رہا ہے اس میں گوالا کیا ملا دے گا؟ پانی ملا دے گا نا زیادہ سے زیادہ. تو کیا ہو گیا, پانی ملا دیا. شکر کرو پانی مل گیا تمہیں اس بہانے. جائز نہیں ہے پانی ملانا, اس میں ایک مثال دے رہا ہوں. اس لیے آرگینک چیزوں پہ رہو. میرا ٹاپک نہیں ہے, تھوڑا سا کھسک رہا ہوں میں ٹاپک سے. پہلے زمانے میں 99 سال لوگ زندہ رہا کرتے تھے, 100 سال. 110 سال کے بزرگ تو ہمارے محلے کے نمازی تھے, وہ بھی انتقال بیماری سے نہیں ہوا, گر کے کولے کی ہڈی ٹوٹی اس سے انتقال ہوا ہے. ورنہ ان کا پروگرام دنیا سے جانے کا بولو نہیں تھا. کیا وہ ڈبے کی چیزیں استعمال کر کے 110 سال تک پہنچے ہیں؟ یہی جراثیم والا کھلا دودھ پیا انہوں نے. کمپنیوں کے اپنے فائدے ہوتے ہیں جو انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوتی ہے. کبھی کافی کے فضائل, کبھی چائے کے فضائل. ایک زمانے میں سگریٹ کے فضائل چلا کرتے تھے, پرانے اخبار اٹھا کے دیکھو, تھروٹ انفیکشن سگریٹ ختم کرتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا. وہ تو ڈاکٹروں کو عقل آئی, انہوں نے مہم چلایا ہے, کیا لگا دیا لوگوں کو کس چیز پہ. تو اس لیے لائف اسٹائل بھی دیسی اور خوراک بھی دیسی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوکنگ آئل ہے آپ کے سامنے, ایک ہے دیسی گھی. اور دیسی گھی میں اتنے ڈرامے شروع ہو گئے ہیں. ابھی کیا میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں یار, اب تھوڑا سا صحت کی بات کرنے دو, آپ کے فائدے کی بات ہے. دیسی گھی بھی عجیب لوگ کہتے ہیں ڈبہ کھولا ایک دم خوشبو کے بھبو کے, دیسی گھی. او بھائی ایسنس ڈالا ہے اس میں خوشبو کے لیے, الگ سے کیمیکل ڈالا ہے. اپنے باپ دادوں سے پوچھو, اتنا تو چرنے والی گائے کے گھی میں خوشبو نہیں آتی تھی. ہر چیز میں 2 نمبری یار, خدا کا خوف نہیں ہے. کھولیں گے نا دراصل, لگائیں گے ایسی خوشبو ہے, بھائی کیا کر رہا ہے؟ اگر تم نے کچھ ڈالا ہے اس کے اندر خوشبو کے لیے تو لکھ دو نا ڈبے پہ, جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ دیسی گھی وہی ہے, بھینس سے دودھ نکالا, مکھن نکالا, گرم کر کے گھی بنایا, یہ ہے دیسی گھی. اچھا دودھ بھی بڑے ڈرامے ہیں دودھوں میں. 2 دن نا, میں پتا ہے ابھی پچھلے 2 دن بیماری کی حالت میں بھی 2 دن پھرتا رہا ہوں دیسی گھی کی تلاش میں. آپ کہو دیسی گھی 2 دن تک مفتی صاحب کو نہیں ملا, خالص گھی واقعی نہیں ملا. ہو سکتا ہے اب دکان والوں کے فون آئے, مفتی صاحب ہمارے پاس ہے دیسی گھی. اور بھائی دیسی گھی کی جو میری نظر میں ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے, آپ کی نظر میں بولو الگ ہے. آپ جس کو دیسی گھی کہہ رہے ہو, ہم اس کو دیسی گھی ہے, دیسی نہیں ہے وہ. جلدی سے ٹاپک کر کے نا پھر بات ہو گئی ہے. تو پہلی بات یہ کہ آپ گائے کو کھلا کیا رہے ہو. گائے کی جو نیچرل غذا ہے وہ تو گھاس ہے, ہرا ہے. آپ ونڈے شنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام رکھے ہوئے ہیں. پہلی بات, خالص آسٹریلین گائے جو ہے اس کا دودھ
گائے کا دودھ نہیں ہے گائے کا دودھ ہی ہے, وہ دودھ نہیں ہے جو ہماری دیسی گائے کا دودھ ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گائے میں کچھ منرلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے دودھ کا رنگ پیلا ہوتا ہے. آسٹریلین گائے کے دودھ کا رنگ وائٹ. ان کمبختوں نے کراسنگ کر کے کراس بریڈنگ کر کے گایوں کی نسلوں کی بیڑا غرق کر دیا ہے. تو دودھ زیادہ ہوگا, اس کا کریم بھی زیادہ ہوگی یا پتلا ہوگا جو بھی ہوگا, لیکن دودھ زیادہ ہوگا, کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہوگی. کوالٹی ہماری دیسی گائے کی اچھی ہوتی ہے. بہت معذرت چاہتا ہوں, میں آج ٹاپک سے ہٹ گیا, لیکن اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھو حدیث میں گائے کے دودھ کی فضیلت ہے, اس کا مطلب یہ ہمارے مذہب کا بھی کسی حد تک ٹاپک ہے. لیکن کون سی گائے کی؟ نبی نے فرمایا ترم فی الارض, جو زمین میں چرتی ہے. آسٹریلین گائے کا دودھ بیکار, بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے. میں نے گائے پالی تھی نا, ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب میں بھی آپ کی گائے کا دودھ لے جایا کرتا تھا, اتنا اچھا گھی, پیلا یلو کلر کا, پھر پتہ نہیں آپ کی گائے کا دودھ کا گھی بھی وائٹ ہو گیا اور گائے کا دودھ بھی کیا ہو گیا, وائٹ ہو گیا. میں نے کہا مجھے پتہ ہے ہو گیا تھا. وجہ اس کی ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر میں نے اس کو ونڈے پنڈے کھلانا شروع کر دیے تھے. وہ ڈاکٹر نے تو میری خیر خواہی میں مشورہ دیا کہ دودھ کی کوانٹٹی بڑھ جائے. کوانٹٹی بڑھے گی, کوالٹی کیا ہو جائے گی؟ خراب. تو دیسی گھی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. ونس اپون اے ٹائم بولو, ہمارے باپ دادے کھائے. نمبر 1 گائے بھی دیسی ہو. نمبر 2 کھاتی بھی کیا ہو؟ دیسی, یعنی گھاس کھاتی ہو. نمبر 3 اس گائے کو دھوپ بھی ملتی ہو, چلتی پھرتی بھی ہو. ان تمام شرطوں کے بعد جا کے جب دودھ نکلے گا اور پھر اس دودھ سے گھی نکلے گا, از کالڈ دیسی گھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں کوئی خوشبو کے لیے ایسنس نہ ڈالا ہو. خیر ہم کہاں نکل لیے. لیکن یہ والا گھی بہت کم مارکیٹ میں مل رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو, میں کسی کا انکار نہیں کرتا, لیکن گھی کے نام پہ منجن بہت زیادہ بک رہا ہے ڈبوں میں. کیا خیال ہے, بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا؟ اور کمپنیاں جو دودھ بیچ رہی ہیں اس پر تو ہم ایمان لے کر آئے ہیں کہ یہ دودھ ہے. باقی اس دودھ کا جو بیڑا غرق کیا جاتا ہے, گائے سے نکلنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے, اتنی ہیٹ پہ اس کو گرم کیا جاتا ہے, پھر اس میں کچھ کیمیکل ملائے جاتے ہیں, جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ. ہاں اس میں یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں اچھی ہیں, ان کا دودھ کم نقصان دہ ہے, کچھ کا زیادہ نقصان دہ. ایک نقصان تو ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے, لیکن ڈاکٹروں کا تو ہے نا. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ کینسر میں ان ڈبے اور پیکنگ کی چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے. جو کینسر پھیل رہا ہے نا, جو پیکنگ کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں نا, اس میں بہت بڑا دخل ہے. میرے بھائی گوشت بھی اچھا پیکنگ کا نہیں ہے, گوشت بھی وہ اچھا ہے, جاؤ ذبح کرو اور کھا جاؤ. جانور کاٹو اپنے مبارک ہاتھوں سے. یا قصائی کوئی ایسی جگہ ہیں ہم نے دیکھا ہے روزانہ جانور آتا ہے کٹتا ہے اور قصائی شام تک سارا گوشت بیچ کے فارغ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک ڈرامہ ہے. بعض دفعہ قصائی وہ گائے لے کر آ رہا ہے جو سارا دن کچرا کھاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا جو گند بلا کھاتا ہو. اب میں آپ کو وہمی نہیں بنا رہا, آپ چپکے سے قصائی سے گوشت خرید کے لا کے کھا لیا کریں, حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میرے سامنے یہ کہا کرو نا کہ یہ خالص گوشت ہے, تو پھر بہت سوچ سمجھ کے کہا کرو. آپ جس کو خالص سمجھ رہے ہوتے ہو وہ ہمارے معیار پہ خالص بولو نہیں ہوتا. کچرا چننے والی جو جانور, کچرا کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا کچرا کھا رہے ہیں, تھیلیاں بھی کھا رہے ہیں, گند بھی کھا رہے ہیں, سڑے ہوئے پھل بھی کھا رہے ہیں. ان جانوروں کے گوشت میں اس کے اثرات آتے ہیں. جانور وہی اچھا ہے, گائے کی خوراک گھاس پھوس ہے بھائی, اس کو گھاس کھانے دو خدا کے بندو, یا پھلوں کے چھلکے کھلا دو اس کو. پتہ نہیں کیا کیا کھلایا جا رہا ہے. ایسے ایسے جانور قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آپ اپنے باریک سے لڑکے کو ڈال دو وہاں, بولا یار اس کو یہ تیار کر دے تو. بعض لڑکے کراچی کے اتنے باریک دبلے پتلے, میرا بھانجا ہے نا بہت باریک سا, میں ایک فارم ہاؤس گیا, وہ بیل تیار ہو رہے ہیں قربانی کے لیے موٹے, ان کو بیلوں کو دیسی گھی آلو ٹھوسا جا رہا ہے, ان کے ٹھوسا جا رہا ہے. وہ نہیں کھا رہا, کہہ رہے نہیں کھا, تیرا باپ بھی کھائے گا, کیونکہ اس نے بیچنا ہے اس کو موٹا کر کے. بتاؤ اس کا گوشت کسی کام کا رہے گا؟
کسی کام کا گوشت نہیں ہے، کھڑے کھڑے کھلایا جاؤ کھلایا جاؤ کھلایا جاؤ. تو میں اپنے بھانجے کو لے گیا، میں نے کہا یار اس کو بھی پال دے یار، تو کتنے پیسے لے گا؟ 1 سال کے لیے تمہارے حوالے کر رہا ہوں، پیسہ بتا خالی تو اس کو ایسا بنا دے. بن جاتے ہیں بندے بھی بن جاتے ہیں، وہ بنا دے گا یہی چیزیں کھلا کھلا کے ٹھوس ٹھوس کے گول، لیکن نہ چلنے کے قابل، بولو دماغ بالکل غبی. تو وہ جانور ہوتا ہے جو چلے پھرے چرے، وہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہوتا. خیر، تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے نا ہم خالص مال بیچتے ہیں، تو آپ اس کو بولا کرو کہ جھوٹ بولنے پر میں آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں، بہت خوشی ہوئی آپ نے جھوٹ بولا. پوری بات بتاتا کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے مجھے بتا دیتے ہیں تھوڑا سا، لوگوں کے دل میں، جن لوگوں کے دل میں محبت ہے وہ بتا دیتے ہیں، اچھے لوگ ہیں. میں 1-2 جاننے والوں کے پاس گیا، میں نے کہا دیسی گھی خالص ہے، انہوں نے کہا خالص ہے لیکن ونڈا کھلا رہے ہیں گائے کو، تو اس لیول کا نہیں ہے مفتی صاحب جس لیول کا آپ سمجھ رہے ہو. اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یار جو جتنی بات ہے اتنی بتا دی. تو خیر، دیسی گھی کھایا کرو، خدا کی قسم بہت خاندانی چیز ہے، بہت خاندانی چیز ہے. تو بچوں کو کھلایا کرو، ایسے ٹماٹر ہو جائیں گے لال ٹماٹر. خیر، تو میں جو اصل بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ کمپنیاں پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس میں صحت کو نقصان ہے، لیکن کوئی مفتی ان چیزوں کو حرام کہہ سکتا ہے؟ بولو، حرام کوئی نہیں کہے گا. بھائی کمپنی بتا رہی ہے کہ یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے، اب تم خود تحقیق کر لو، فائدے مند ہے نقصان دہ، ہم نے تھوڑی ذمہ داری لی ہے. تبھی آج تک کوئی مفتی اس کو حرام نہیں کہتا. تو اسلامک بینکوں کا بھی یہی حال ہے، حرام نہیں کہا جائے گا اس کو، نہ 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 بھائی، حرام کے لیے خالص سود ہونا ضروری ہے، وہ نہیں ہے تو کیسے حرام کہہ دیں. لیکن کیا ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کے نوٹ چھاپا کرو، یہ مشورہ دے دیں؟ نہ 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 نہ. ہم کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو چیزیں بیچ رہی ہیں وہ صحت کے لیے نہیں بیچ رہی، وہ پیسہ کمانے کے لیے بیچ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ تو پیسہ کمائیں، ٹھیک ہے، انہوں نے سب لکھ دیا اس کے اوپر، یہ اس میں آپ کو یہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ یہ ہیں، لکھ دیا، اور دھوکہ نہیں دے رہے، وہ بتا دیا. بھائی اب آپ خود تحقیق کر لو، ڈاکٹروں سے جا کے یہ کیمیکل صحت کے لیے کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہ بتا دیں گے آپ کو ڈاکٹر لوگ، وہ ان کی فیلڈ ہے. انہوں نے سب لکھ دیا بھائی، لیکن ان کی نیت لوگوں کو صحت دینا نہیں ہے. ان کی نیت کیا ہے؟ بولو، پیسہ. جتنی کمپنیاں چاہے وہ جوس بنا کے بھیج رہی ہوں، کولڈ ڈرنک بیچ رہی ہوں، جوس بیچ رہی ہوں، گوشت بیچ رہی ہوں، خوراکیں بیچ رہی ہوں، کریم بیچ رہی ہوں، مکھن بیچ رہی ہوں، جو مرضی بیچ رہی ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، ان کا مقصد پیسہ کمانا ہے یا صحت؟ بولو، پیسہ ہے نا. آپ بھی اگر کمپنی کھولو گے آپ کا مقصد بھی پیسہ کمانا ہوگا، اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. وہ صاف کہتے ہیں بھائی ہمارا مقصد کیا ہے؟ پیسہ. اگر ان کا مقصد ہیلتھ ہوتی تو پھر کمپنی یہ نہ کہتی اس سال ہمیں اتنا لاس ہوا ہے، بلکہ کمپنی کہتی اس سال ہم نے لوگوں کو سیب کا جوس پلا کے آئرن کی اتنے لوگوں میں کمی کو ختم کر دیا ہے ہم نے، لہذا لاس تو ہوا ہی نہیں، جو ہمارا ہدف تھا وہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے. یہ کہتے ہیں نا وہ لوگ، وہ کہتے ہیں بھائی اتنا بکنا چاہیے تھا نہیں بکا، یا کم ریٹ پہ بکا ہے تو لاس. لاس کا مطلب صحت کا لاس مراد نہیں ہوتا، لاس کا مطلب جو ہم نے توقع کی ہوئی تھی کہ اتنا پیسہ کمائیں گے، اس توقع سے ہمیں پیسہ کم حاصل ہوا ہے، لہذا ہمارا لاس ہے. تو اس کا مقصد، آپ لاس کسے کہتے ہو، نقصان کسے کہتے ہو؟ جو ہدف ہے اس کو پورا نہ کرنا، اٹ از کالڈ نقصان. تو ان کا مقصد ہے پیسہ کمانا. جب وہ نہیں کما پاتے تو وہ کہتے ہیں اس سال ہمیں اتنا لاس ہوا. جب پروفٹ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سال ہمیں اتنا پروفٹ ہوا. حالانکہ پروفٹ اگر ان کا مقصد لوگوں کی صحت ہوتی، وہ کہتے ہیں اس سال ہمارے جوس پی پی کے اتنے لوگوں کو طاقت توانائی ملی، اتنی بیماریاں دنیا سے کائنات سے ختم ہو گئیں، لہذا اس سال ہمارا یہ پروفٹ ہے. کبھی ایسا دیکھا آپ نے کہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ جو ہمارے کھلا دودھ بیچ رہے ہیں ان کا بھی مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں اتنا لاس ہوا، اتنا فائدہ ہوا، مطلب اتنا دودھ بک گیا، اتنا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں یا جتنے بھی کھلے دودھ بک رہے ہیں، ان کا کسی کا بھی مقصد صحت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ پیسہ.
صحت ہمارا ہدف ہے, لہذا ہم نے دیکھنا ہے کہ کس سے کوئی چیز لینی ہے, کس سے نہیں لینی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں اور آپ جب کچھ کھاتے ہیں تو لذت اور صحت دونوں ہوتی ہیں, تو اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. تو اسی طرح سمجھ لو اسلامک بینکنگ کا بنیادی مقصد پیسہ کمانا ہے, غریبوں کی مدد نہیں ہے. پیسہ سیو اس نیت سے نہیں کرانا ہے لوگوں کا کہ کل ان کے کام آئے گا, اس لیے کرانا ہے کہ آج ہمارے کام آ جائے. تو حلال ہے, جیسے پیکنگ کی چیزیں حلال ہیں, جائز ہے. سودی بینک میں اکاؤنٹ مت کھلواؤ, کھلوانا ہے تو اسلامک بینک میں کھلواؤ تاکہ سود کے گناہ سے بچو. لیکن اگر آپ کا مقصد آپ کا پیسہ کمانا ہے, دولت کمانی ہے, تو میں کبھی بھی آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس بیس پہ اسلامک بینک کو حرام بھی نہیں قرار دیا جا سکتا کہ ان کا مقصد تو نوٹ چھاپنا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی یہ تو پیسہ کما رہے ہیں, غریب کو تو یہ گھر بنانے کے لیے پیسے ہی نہیں دیتے, غریب کو تو یہ گاڑی کے لیے فائنینس ہی نہیں کرتے, غریب کے لیے. لوگ پھر میرا دماغ چاٹتے ہیں, یہ کیسا اسلامک بینک ہے, یہ تو پہلے آپ کی اسٹیٹمنٹ چیک کرتا ہے کہ آپ گاڑی کی قسطیں ادا بھی کر سکتے ہو, آپ مکان میں 20% 30% شرکت کر بھی سکتے ہو, آپ قسطیں, آپ تو یہ تو مالداروں کے لیے غریبوں کے لیے تو ہے ہی نہیں, تو یہ کہاں سے اسلامک بینک ہو گیا؟ تو میں ان کا جواب میں یہ کہتا ہوں اسلامک بینک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سودی لین دین سے بچ رہا ہو, اس کا معاملات شرعی عقود کے تحت ہوں. اسلامی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ غریبوں کی مدد کر رہا ہو. غریبوں کی مدد فاؤنڈیشن ٹرسٹ ان کے ذمہ ہوتی ہے, تو اس کا بزنس ہے, وہ بتاتے ہیں ہمارا کیا ہے بزنس, اور وہ جو پروفٹ ہوگا وہ بھی آپ کو بتا دیتے. 5 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا, 10 سال پیسہ رکھو گے اتنا پروفٹ ملے گا. وہ اس میں جھوٹ نہیں بولتے, وہ اتنا ملے گا بھائی. ایک اندازہ ہوتا ہے, یقینی تو وہ نہیں بتا سکتے. سودی بینک یقینی بتا دیتا ہے, اسلامی بینک یقینی نہیں بتا سکتے, لم سم اندازہ بتاتا ہے وہ. تو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ بے وقوف بن کے یہ سوچو کہ میرے 5 لاکھ 5 سال میں 8 لاکھ ہو جائیں گے. او ہو, حالانکہ اتنے بھی نہیں ہوتے, لیکن اتنے ہو جائیں گے 3 لاکھ. ابے 5 سال کے بعد جو چیز آج 5 لاکھ کی تھی وہ سونا دیکھ کہاں چلا جائے گا, چاندی کہاں چلی جائے گی, سریے کی قیمت بڑھ جائے گی. 5 سال کے بعد تو مجھے خطرہ ہے قیامت نہ آ جائے, جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں. تو یہ آپ کی حماقت اور آپ کی کیا ہے بے وقوفی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب کمپنیوں نے لکھ دیا نا ڈبے کے اوپر یہ چیزیں ہیں, اس کے اندر یہ کیمیکل ہے, تو اب اس کیمیکل کے بارے میں کمپنی نہیں بتائے گی, دکاندار نہیں بتائے گا. آپ یہ بڑے ماہر ڈاکٹر جو خوراک کے ماہر ہیں ان سے پوچھو کہ سر یہ کیمیکل صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ, تو وہ ڈاکٹر لوگ بتائیں گے آپ کو یہ کیا کرتا ہے باڈی میں جا کے. حالانکہ خود بھی پی رہا ہوگا ڈاکٹر. ڈاکٹروں کا کون سا اپنی صحت کا خیال کرتے ہیں؟ خیر, ڈاکٹر سگریٹ پی رہا ہوگا دبا دبا, میں نے دیکھا ہے, اور کہہ رہے ہوگا آپ دیکھیں سگریٹ چھوڑ دیں بہت نقصان دہ ہے, خود پھر پیے گا. ان کو بولا جائے کہ آپ کیوں پی رہے ہو, کہتے ہیں یار میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا جب تک سگریٹ نہ پیوں. کہتے ہیں یہ مشورہ بھی آپ کو میں نے سگریٹ پی کے ہی دیا ہے, اگر نہ پیتا تو یہ مشورہ بھی نہیں, الٹے مشورے دیتا, بلکہ میں کہتا کہ پیو, سگریٹ پی ہے تو میرا دماغ کام کیا اور میں نے آپ کو صحیح مشورے دیے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. سگریٹ کا یہی نقصان کم ہے کہ اس کے پیے بغیر جس کو عادت پڑ جائے اس کا دماغ ہی نہیں چل رہا ہوتا. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی. تو خیر میں یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, یار مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں, ذرا سادہ ہو, ٹھنڈا نہ ہو. پانی نہیں مل رہا آج کل, عجیب قسم کے پانی آ رہے ہیں مارکیٹ میں. یار کس چیز کو روئے آدمی. پانی کی واٹ لگا کے نا اس کو 0 کر دیا جاتا ہے, بالکل سارے منرلز اس میں ختم, پھر اپنی طرف سے 2-4 ڈال دیے جاتے ہیں. زمین کا پانی اگر کہیں میٹھا نکلا ہے تو وہ پیا کرو, اس کے علاوہ کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت. بولو, صدیوں سے انسان کیا پیتا آ رہا ہے؟ کنووں کا پانی. اس لیے کسی کی زمین میں اگر میٹھا پانی نکل جائے, میٹھا ہو کھارا نہ ہو, تو کہیں جانے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں اس کے قریب گٹر لائن نہ ہو, ورنہ وہ گٹر سیوریج کا پانی بھی اس میں شامل ہو رہا ہو. جس کو یہ مل جائے نا کہیں, میں گلگت گیا ہوں میرے بھائی, وہ چشموں کا پانی پیتے ہیں, 99-100 سال جیتے ہیں وہ لوگ, لیکن
वहां भी अब कंपनियों का पानी पहुंच चुका है। ये वाला पानी पियो, ये देखो कितना प्योर पानी, साफ सुथरा पानी। वो बेवकूफ थे जो अब तक पी पी के 99 साल जीते आए हैं। सवात मर्दान के लोग भी अब कंपनियों का पानी पी रहे हैं यार। ब्रेन वॉशिंग की आप इंतहा देखो यार। तुम्हारे दादे परदादे ये चश्मों का पानी पी के 100 साल जिए हैं, और तुम्हें कंपनियां कह रही हैं ये पानी मत पियो, ये पियो, देखो साफ सुथरा प्योर पानी। वाह वाह वाह। कंपनियां बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ कौन है? हम है। अलबत्ता ये जरूर है, कराची में जो लाइन का पानी आ रहा है उससे बेहतर बहरहाल ये कंपनियों के पानी ही है। ऐसा ना हो ये छोड़ के कराची का जो लाइन का पानी हो वो पी लो। वो ठीक है, फिल्टर करती है गवर्नमेंट, उसमें फिल्टर भी करती है, उसको साफ भी किया जाता है, लेकिन भाई पता नहीं क्या किया जाता होगा। तो वो मैं इस पानी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जमीन का, चश्मों का पानी साफ सुथरा। उससे बेहतर कोई पानी नहीं है। जिनको वो मुयस्सर, उनको जरूरत ही नहीं है भाई दाएं बाएं जाने की। बिस्मिल्लाह। तो खैर मैं ये अर्ज कर रहा था, जो मैं बयान लेके चला था, बयान ये था कि बैंकों में लिखा हुआ होता है रुपया बचाइए कल काम आएगा। अब पता नहीं लिखा होता नहीं होता, पहले बहुत लिखा होता था। तो उनका मकसद क्या होता है? रुपया हमारे अकाउंट में डाल दें, हमारे पास, यानी अपना अकाउंट खोल के हमारे पास सेव कर ले। आपके कल काम आएगा, हमारे आज ही काम आ जाएगा। वो आपके कल की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन अपनी आज की फिक्र कर रहे हैं। समझते हो कि नहीं समझते? यह है रॉकेट साइंस। ये समझने के लिए बहुत बहुत डेप्थ में जाके आपको सोचना पड़ेगा। दुनिया इसी का नाम है। इस्लाम क्या कहता है भाई? इस्लाम ये कहता है रुपया बचाइए कल काम आएगा। लेकिन कल का मकसद क्या है? मौत के बाद की भी एक जिंदगी है, वो कल यकीनी है। और बचाइए का मकसद ये नहीं बैंकों में रख दो। बचाइए का मकसद क्या है? सदका और खैरात करो, अपनी कब्र के लिए भी पैसा बचाओ, सारा दुनिया में खा के खत्म ना कर दो, सारा दुनिया में खा के खत्म ना कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक हदिया आया, कुछ खाने पीने की चीज थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की हालत में घर तशरीफ लाए। सैयदा आयशा से पूछा कुछ खाने को है? सैयदा आयशा ने फरमाया हस्बे आदत, हस्बे मामूल नहीं। समझ रहे हो? कुछ खाने को है? फरमाया नहीं। फिर फरमाया कि हाँ कहीं से कुछ हदिया आया, यानी हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, अलबत्ता कहीं से कुछ खाने की चीज हदिया आई थी, वो मैंने सदका कर दी। अंदाजा लगाओ यार, घर में फाके चल रहे हैं और खाने की चीज क्या की जा रही है? बोलो, सदका। फरमाया थोड़ी सी बचा ली है, कुछ खुर थे बकरी के या कुछ इस तरह की कोई सिरी थी। फरमाया थोड़ी सी बचा ली है मैंने, वो बच गई है। मुझे एक बात बताओ, मैं और आप होते तो हमारा हाल क्या होता? मीटर घूमता कि नहीं घूमता? सबसे पहले तो मीटर ये घूमता कि घर में वैसे ही खाने को नहीं है। सबसे पहली बात तो ये बैंक वाले क्या कहते? बचाइए कल काम आएगा। आपने बचाया क्यों नहीं? सदका क्यों किया आपने? क्या ख्याल है भाई? अब कल तो कुछ भी काम नहीं आ रहा, यानी शाम के वक्त, खाने के वक्त तो कुछ चीज ही नहीं है खाने को। दूसरी हमें बड़ा इश्काल ये होता कि एक तो घर में वैसे ही फाके चल रहे हैं, ऊपर से कुछ आया तो उसमें से भी आधा सदका, थोड़ा सा बचा लिया। तो मेरे और आपके क्या जज्बात होते? आदमी को टाइम पे घर में खाना ना मिले, मीटर कैसा घूमता है कि नहीं घूमता? खवातीन को अक्सर शिकायत होती है हमारे मियाँ बड़े बदअखलाक हैं। देखो मैं भी किसी का मियाँ हूं, जब टाइम पे खाना ना मिले और भूख लग रही हो ना तो खोपड़ी, बोलो, सब मुसलमानों की घूमती है। ये कॉमन मसला है। ये क्या है? जब भूख लग रही हो और आपने घर में खाने का बता, मेरे साथ तो मसला ही मुझे पहले बताना पड़ता है कि किस घर में खाना है, क्योंकि घर वालों को पता नहीं होता किधर जाएगा, ये किधर को टन मारेगा। तो मैंने बता भी दिया हो कि घर में खाना बना लो, मैं आऊं, भूख लग रही हो और खाना ना मिले, तो बहरहाल हम तो बदअखलाक लोग हैं भाई। खोपड़ी घूमती है कि नहीं घूमती?
غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیونکہ بھوک لگ رہی ہے، اور پھر غصہ اس لیے بھی آ جاتا ہے آدمی کو کہ اس کی وجہ سے آگے کا سارا شیڈول آؤٹ ہو جاتا ہے. کھانا ٹائم پہ ملے، گھنٹہ بیٹھ کے انتظار کرو، پھر آگے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے وہ بھی میٹنگ لیٹ ہو جائے گی، جتنے سارے کام ہیں ڈیلے ہوتے چلے جائیں گے، اس لیے بھی کھوپڑی گھومتی ہے. بہرحال ہم تو بد اخلاق لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی با اخلاق بنا دے، نبی جیسے اخلاق دیتے ہمیں بھی. لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو بھائی، بھوک کی حالت میں. اور نبی کی بھوک کی حالت وہ نہیں تھی جو میری اور آپ کی بھوک کی حالت ہے. ہماری بھوک ہوتی ہے صبح 2 پراٹھے کھائے ہوئے ہیں، دوپہر لنچ کا ٹائم ہے، بھوک بھی کنفرم نہیں ہے کہ ہے کہ محسوس سی ہو رہی ہے کہ شاید بھوک لگ رہی ہو، اس پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھوک تھی نا وہ ایسے نہیں تھی. وہ کئی وقتوں کے فاقوں کے بعد جو آپ کی بھوک تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کہا کرتے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کنڈیشن میں نبی گھر میں آ رہے ہیں، سیدہ عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کچھ کھانے کو ہے، اور جواب مل رہا ہے کہ کچھ آیا تھا لیکن میں نے زیادہ صدقہ کر دیا، یہ تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. اور نبی کو غصہ بولو نہیں آ رہا، بلکہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں. اے عائشہ تم جو کہہ رہی ہو یہ تھوڑا سا باقی ہے، باقی وہ ہے جو صدقہ کر دیا، یہ تو ضائع ہو جائے گا. ضائع کا مطلب ختم ہو جائے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر تھے. اپنے لیے بھوک، افلاس، استغنا، دوسروں کے لیے کہ ان کو صدقہ کیا جائے. دیکھو امی عائشہ نے جن کو صدقہ کیا ان کو بھی تو نبی جا کے کہہ سکتے تھے کہ جیسے میں فاقے میں رہتا ہوں تم بھی فاقے میں رہا کرو، تم کیوں صدقہ لے رہے ہو، کہہ سکتے تھے ہی نہیں کہہ سکتے تھے؟ ان کو نہیں آپ نے کہا. کیوں بھائی؟ دوسروں کے لیے اصول شریعت کے، پیٹ بھرو اس کا، اس کو بھوکا مت رکھو. بنو تمیم سے کچھ صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے چہروں سے فاقے کے اثرات تھے، لگتا تھا کہ یہ بہت مسکین ہے، غریب ہیں. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا. صحابہ سے کہا ان کا خیال کرو، ان کے چہروں سے فاقہ جھلک رہا ہے. جس صحابی کو گھر میں جو چیز ملی، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی پنیر لا رہا ہے، جو کچھ ملا اٹھا کے لائے، اور ایسے کہتے رومال میں ان کے لیے مال جمع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. دوسروں کے لیے نبی کا اصول یہ تھا. اپنے لیے کیا اصول ہے کہ فاقوں پہ فاقے، اور تھوڑا سا گھر میں آیا تو ترغیب دے رہے ہیں امی عائشہ کو کہ تم نے اچھا کیا صدقہ کر دیا، کیونکہ جو صدقہ کیا ہے وہ باقی ہے، جو رہ گیا وہ باقی نہیں ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا. آج میری اور آپ کی عادت کیا ہے؟ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، دوسروں کے لیے اصول یہ کہ ابھی کیا بتاؤں میں، پھر باتیں دوبارہ سے اٹھتی ہیں. ابھی وہ پنجاب کے اماموں کا تنخواہوں کا مسئلہ چلا ہے نا، پنجاب کے اماموں کے ساتھ حکومت تعاون کر رہی ہے، تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، علماء کو استغنا کے ساتھ رہنا چاہیے، حکومت سے رعایت نہیں لینی چاہیے. بھائی اپنے لیے یہ اصول ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ اپنے لیے اصول. مجھے چاہیے میں تعاون نہ لوں، آپ کو چاہیے آپ تعاون نہ لیں. دوسرے کے ساتھ جب تعاون ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ تعاون ہو. اسلام استغنا اپنے لیے سکھاتا ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل فتاوی میں لکھا کہ مدارس کو چاہیے کہ حکومت سے رعایت مت لیں، کیونکہ رعایت لینے سے پھر حکومت کی بولنی پڑتی ہے. تبھی جامعۃ الرشید حکومت سے کوئی رعایت نہیں لے رہا، یہ خامخواہ کا الزام لگایا ہوا ہے. مجھے اب لوگ نا وہ بھیج رہے ہیں، دیکھو مفتی رشید احمد صاحب نے کہا کہ مدارس کو چاہیے حکومت سے رعایت مت لیں. میں نے کہا مفتی رشید احمد صاحب نے مدارس کے بارے میں یہ بات کہی ہے، مساجد کے اماموں کے بارے میں یہ بات نہیں کی. اگر ان کو پتہ چلتا تھا کسی مسجد کے امام کو کہیں سے رعایت مل رہی ہے تو وہ استغنا اپنے لیے، ان کے اصول کچھ اور تھے، دوسروں کے لیے اصول کچھ اور تھے. دوسروں کے لیے تو وہ کہتے تھے کہ بھائی، میں ایک مثال دیتا ہوں، ان کی رائے یہ تھی کہ مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں زیادہ ہونی چاہیے. خود کبھی تنخواہ نہیں لی، جو لی وہ بھی صدقہ کر دی، مدرسوں کو واپس کر دی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب دارالعلوم کورنگی کراچی میں جتنے سال پڑھایا، بقدر ضرورت تھوڑی سی تنخواہ لی بھی،
تو وہ بھی ساری واپس کر دی. لیکن خود اپنے بارے میں پتا ہے کیا اصول تھا؟ میں نے کئی بار سنا ہے کہ مدرسے میں ٹیچروں کو تنخواہیں تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ دینی چاہیے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ کتنی بری بات ہوتی، میں کسی مدرسے کا محتمم ہوں، ساری مراعات میں لے رہا ہوں، جب ٹیچر آتے ہیں تنخواہ مانگنے میں کہتا ہوں تنخواہ تھوڑی ہونی چاہیے کیونکہ علماء کا غریب رہنا زیادہ اچھا ہے، دنیا کی محبت پیدا ہوگی. صحیح ہے نا؟ اس سے سادہ زندگی ختم ہو جائے گی. تو وہ کہے گا نا خود تو ماشاءاللہ و جناب سادہ سادگی کہیں دور دور سے بھی نظر نہیں آ رہی، تو یہ غلط ہو جائے گا. لیڈر کو چاہیے خود دے قربانی، اور ماتحتوں کے لیے قربانی والا نہیں، ماتحتوں کو قربانی کا بکرا نہ بنائے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو میرے شیخ تھے، وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے، لیکن مدرسے میں ان کا اصول یہ تھا کہ ٹیچر کو تنخواہ تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ دی جائے گی، ساری ضرورتیں اس تنخواہ میں پوری کرے وہ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کا بھی یہی اصول ہے کہ مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں جو طلبہ اساتذہ ہوں گے ان طلبہ کو رہائش بھی اچھی دی جائے گی، ٹیچروں کو تنخواہیں بھی اچھی دی جائیں گی اگر مدرسے کے پاس گنجائش ہو. لیکن اپنے بارے میں پتہ ہے کیا اصول؟ وفاقی شرعی عدالت کے جج جب تک رہے ہیں حکومت سے 1 روپیہ بھی وصول بولو نہیں کیا. حالانکہ وفاقی شرعی عدالت کے جج کی تنخواہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، نہیں لی. عجیب بات ہے، خود تنخواہیں لیتے رہو، دوسرے جب آ رہے ہیں تو اس میں رکاوٹ ڈالو. واہ 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 سبحان اللہ. مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے. میاں اپنی بیوی کو سمجھا رہے ہیں بیگم سادہ زندگی اختیار کرنی چاہیے، خود 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھوم رہے. بیگم سادہ خوراک کھانی چاہیے، مسور کی دال کھچڑی ہمارے نبی کی سادہ خوراک تھی، اور خود اس کے سامنے کیا کھا رہا ہے؟ نہاری. تو بیگم مان لے گی؟ نہیں آئی نا سمجھ میں؟ بیگم کہے گی بھائی یہ کیا بات ہے. خیر، تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ جو تم نے صدقہ کر دیا وہ ہے باقی، اور جو نہیں کیا وہ باقی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا. تو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ پیسہ بچائیے کل کام آئے گا، وہ کانسیپٹ سمجھ میں آیا کہ صدقہ کرو یہ بچانا ہے، بینکوں میں رکھنا بچانا نہیں ہے. رکھو ضرور اگر ضرورت ہے تو، ضرورت کی وجہ سے رکھنا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ مت سمجھو یہ ہم بچا رہے ہیں، نا 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 نا، یہ بچ نہیں رہا، بچ وہ رہا ہے جو خرچ ہو رہا ہے. اور سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی ہم تو پیغمبر سے پوچھیں گے نا، ہم تو مسلمان ہیں کہ صحیح کیا غلط کیا، ہم بینکوں سے تھوڑی پوچھیں گے، کمپنیوں سے تھوڑی پوچھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. کاش یہ حدیث ہماری دماغوں میں اتر جائے. آج دنیا کی محبت نے انسان کی کھوپڑی خراب کر دی ہے. لوگ جو ٹینشن اور ڈپریشن میں ہے نا، یہ اس کا یہ جو سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ ہے نا، ان کے پاس علاج نہیں ہے اس کا، سمجھتے ہو؟ کیونکہ خود ان کے اپنے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، تمہارا علاج کہاں سے کریں گے؟ یہ دیکھو ایک ڈپریشن اور ایک ٹینشن ہوتی ہے، دماغ کے کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کا علاج تو دواؤں میں ہے. اس کا علاج کس میں ہے؟ میڈیسن میں. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کوئی بچے میں کوئی اوٹ پٹانگ کوئی ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کو فوراً دکھاؤ. جن چڑیل بھوت کے چکر میں اس کا بیڑا غرق مت کرو. بہت سے ایسے کیس آئے ہیں، کچھ تھوڑا سا آڑا ترچھا ہوا اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے 1-1.5 ہفتہ کی دوا کھلائی، فٹ فاٹ ہو کے بندہ ٹھیک ہو گیا. اگر وہ میڈیسن نہ دیتے لمبا چلتا، اور پھر عاملوں کی چاندنی ہوتی ہے، اس سے روحانی عاملوں کی چاندنی ہو جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں. میں نے کہا نا تھا جن آیا ہوا اس کے اوپر، میں نے کہا نہیں تھا چڑیل آئی ہوئی ہے، پھر وہ تعویذ گنڈے فلیتے پلیتے ایک عذاب میں ڈال دیتے ہیں زندگی بھر کے لیے. تو دماغی مسائل جو ہوتے ہیں نا انسان کے ساتھ، ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک تو یہ ہوتا ہے دماغ میں ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ کیمیکل ہوتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں. موروثی بھی ہوتے ہیں، انہیریٹڈ، یعنی باپ دادا سے چلے آ رہے ہوتے ہیں. ابا کے ساتھ مسئلہ تھا، وہی مسئلہ کس میں ٹرانسفر ہو گیا؟ بولو، بچے میں، پھر وہی بچوں کے بچے میں. تو اس کا علاج تو ڈاکٹر کے پاس ہے. وہ مادی مسئلہ ہے، وہ روحانی مسئلہ نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے، کوئی کتنا نیک ہو، نہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، بالکل فٹ فاٹ، کہیں دماغی چوٹ لگی اور دماغ کی تار ہل گئی
تو وہ بھی बेचारा पागल होगा कि नहीं होगा. तो उसका ताल्लुक कोई ये नहीं है कि अल्लाह का अजाब आया इसके ऊपर. वो तो भाई दिमाग में चोट, तो टांग पे चोट लगेगी, टांग टूटने का खतरा है, नाक पे चोट लगेगी, नाक फूटने का खतरा है, दिमाग पे चोट लगेगी, दिमाग खराब होने का खतरा है. तो ऐसे ही दिमाग में कुछ केमिकल आगे पीछे हो जाते हैं, उसका डॉक्टर इलाज करते हैं, फिटफाट होकर बंदा घूमना फिरना शुरू कर देता है. गांव देहातों में लोग डॉक्टरों के पास जाते नहीं हैं, जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं. मसला चल रहा है बेटी के साथ, बेटे के साथ, तो भाई तुम किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा दो, वो मेडिसिन दे के फिटफाट कर दे. हमारे जानने वालों में एक बंदा थोड़ा सा खिसक गया, उसके दिल में खौफ बैठ गया कि मौत का खौफ, हर वक्त डर रहा है मुर्दों को देख के. अच्छा बड़ा लड़का फिटफाट, डॉक्टर को दिखाया, उसने 8-10 दिन मेडिसिन दी है, फिटफाट हो गया. तो वो केमिकल क्या हो गए, बुढ़ापे में भी हो जाता है बाज दफा. हमारे एक जानने वाले, उनके वालिद साहब बूढ़े, हर वक्त गुस्से में, हर वक्त टेंशन में. मैं गया उनके पास, हाथ ही नहीं मिला रहे मुझसे. मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हो गया भाई, इमामों की तनख्वाहों वाला बयान बुरा तो नहीं लग गया इनको कहीं. तो फिर मुझे किसी ने इशारा किया कि भाई बूढ़े बहुत हो गए हैं इनकी, अल्लाह माफ़ फरमाए, किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, लेकिन उसने ये अल्फाज कहते बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं. हजरत बूढ़े भी बहुत भाई 90 से ऊपर ही होंगे. कह रहे 2 तारें टकरा रही हैं आपस में, इलेक्ट्रिक शॉर्ट हो रहा है. मुझे उसके स्टाइल पे हंसी आई. कह रहे 2 तारें आपस में दिमाग की क्या हो गई हैं, टकरा रही हैं, इसलिए आजकल ये बहुत टेंशन में. तो मैं भी बड़ा रिजर्व होके बैठ गया. खैर, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है भाई. एक मसला दिमाग के साथ पता है क्या होता है, वो हमारी अपनी टेंशन है बनाई हुई. उसका किसी के बाप के पास भी इलाज नहीं है, उसका नफ्सियाती डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, बल्कि उनको खुद अपने इलाज की जरूरत है. वो है दुनिया की मोहब्बत, दुनिया को मुसाफिर खाना ना समझना, ये समझना कि मैं यहाँ रहने के लिए आया हूं, यही सब कुछ है. यहाँ की इज्जत हकीकी इज्जत, यहाँ की दौलत हकीकी दौलत. जिसकी खोपड़ी में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया, वो खुश होने के अलावा दुनिया में हर काम कर सकता है, खुश नहीं रह सकता. और हर वक्त पैसा बचाने की फिक्र होगी उसको, बचा लो यार, ये ना हो, बचाओ बचाओ, बस जायदादें खरीदो, पैसा बचाओ, जाया ना हो जाए, कम ना हो जाए. कंजूस होगा वो. कुरान ये आखिरत के मुनकिरीन के बारे में क्या कहता है, कंजूस, खर्च नहीं करते. क्योंकि जब वो दुनिया ही को सब कुछ समझता है, वो सदका खैरात कहां से करेगा भाई. करेगा भी तो इतना कि थोड़ा सा, और वो भी इस नियत से ताकि बलाएं टलें, यानी मेरी फैक्ट्री बिल्कुल महफूज हो जाए. वो अक्सर वाकया बताता हूं ना, एक दीनदार, गेटअप उनका दीनदारों वाला, सफेद कुर्ता, आधी आधी पिंडली तक पहना हुआ, बड़ी सफेद टोपी, फिटफाट, जवान आदमी, फैक्ट्रियों का मालिक, मेरे पास आया, मुफ्ती साहब, पता नहीं टेंशन क्यों रहती है मुझे. मैंने कहा तुम्हारी 1 बीवी 2-3 बच्चे, तुम्हें तो टेंशन होनी नहीं चाहिए. होनी तो चाहिए लेकिन थोड़ी होनी चाहिए, यानी होनी नहीं चाहिए. तो वैसे तो होनी चाहिए, यानी एक भी थोड़ी सी टेंशन तो है ना, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी टेंशन थोड़ी है कि जिसको तुम बहुत ज्यादा फील करो. तो मैंने कहा क्या मजा, कोई इश्क मुआशका तो नहीं हुआ हुआ कहीं, नहीं भी कोई मुआशका वाशका नहीं है. मैंने कहा पता है तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुमने जो फैक्ट्री बनाई हुई है ना, वो फैक्ट्री देखने में तुम्हारी बॉडी से बाहर है. तुम्हारी बॉडी अलग है, फैक्ट्री बाहर, दिल अलग है, फैक्ट्री अलग. हकीकत में वो तुम्हारी दिल के अंदर घुसी हुई है. इतना पैसा है तुम्हें, लेकिन तुम्हें खौफ अंदर अंदर से खा रहा है, ये कारोबार जाया ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, फैक्ट्री को आग ना लग जाए, मजदूर हड़ताल ना कर लें, जो मैं प्रोडक्ट मार्केट में बना बना के बेच रहा हूं उसकी वैल्यू गिर ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए. तो मैंने कहा मेरे भाई, दुनिया को मुसाफिर खाना समझोगे तो जिंदगी सुकून में आएगी, चाहे टमाटर बेचना शुरू कर दो. और अगर मुसाफिर खाना नहीं समझोगे, ऐसी 10 फैक्ट्रियां और भी आ गई ना, तो सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें, ये ज़हन में रखना. फिर वो कहने लगे नहीं मुफ्ती साहब आप खुद सोचो, अगर लॉस हो गया तो मेरा क्या होगा. कालिया, अगर लॉस होगा तो मेरा क्या होगा. मैंने कुछ भी नहीं होगा. मैंने कहा फर्ज करो अल्लाह ना करे तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई. कह रहे क्या बात है भाई, क्या बातें कर रहे हो, अल्लाह ना करे. मैंने कहा अल्लाह ना करे, मैं कब कह रहा हूं कि मैं आग लगा रहा हूं, जाके एक मिसाल दे रहा हूं.
فرض کرو تمہاری فیکٹری میں آگ لگے, تباہ ہو گیا سارا کاروبار, برباد ہو گیا. یہی ہوگا نا, یہی خطرہ ہے نا زیادہ سے زیادہ. سب برباد ہو گیا, قیمتیں اتنی گر گئی, تمہاری پروڈکٹ تم نے نالے میں جا کے پھینک دی, سب کروڑوں اربوں روپے برباد. پھر کیا ہوگا؟ ارے بھائی کیا ہوگا, بیوی بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ میں نے کہا نہیں کھلاؤ. یار بھائی مفتی صاحب کہنا آسان ہے. میں نے کہا بھائی صاحب نہیں کھلاؤ گے, بولو گے جو میں کھاؤں گا وہی تم کھاؤ گے. میں نے کہا روٹی 2 ٹائم کا میں انتظام کروا دوں گا فاؤنڈیشن کے تحت, ٹھیک ہے. خیر اس وقت فاؤنڈیشن نہیں, مذاق کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ آ جائیں ہمارے لیے انتظام کروا دو. تو میں نے کہا 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے کراچی میں, 2 ٹائم کی روٹی. ہوٹل کے باہر بھی چلے جاؤ نا, یوں کر کے کھڑا ہو بندہ ویسے ہی بلا لیتا, آجا کھا لے یار, کیوں تنگ کر رہے. داتا دربار پہ چلے جانا, 2 شاپر اٹھا کے لے آنا, ایک اپنے لیے اپنی بیگم کے لیے. ایک دفعہ کسی نے آفر کی اخبار میں کہ میرے یہاں جاب کی آفر ہے, 2 ٹائم کا کھانا فری, بس یہی تنخواہ ہوگی. وہ بندہ چلا گیا, بھائی چلو یار 2 ٹائم کا کھانا ہی فری مل جائے, تنخواہ نہیں مل رہی, اتنا بھی ہے تو کیا جاب ہے سر؟